ہیلو جی 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 جناب طلعت صاحب. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خرید سے ٹھیک ہیں؟ جی طلعت صاحب شکر ہے اللہ کا. آپ سنائیے. اللہ کی بہت فضل ہے، اللہ کی بہت کرم ہے، اللہ کی بہت احسان ہے. اچھا، تو ابھی آپ کہہ رہے تھے جی مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے یہ؟ جی آپ کو کچھ ماجرے کا علم نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، آپ سمجھائیں گے کوئی پتہ چلے گا. اچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ بتائیں جی. نہیں ابھی آپ کو میں علم ہے کہہ بھی رہا تھا لیکن کال پہ جھوٹ دیں نہیں مجھے. بولتے آپ، یہ مجھے پتہ ہے. آپ کو حقیقت میں علم نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ آپ عالم ہیں، علماء ہیں، مولانا بھائی ہیں، تو مجھے پتہ ہے آپ کو بالکل نہیں بولتے جھوٹ. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے. جزاک نہیں اللہ وہی تو میں فرمائے. کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں عالم، میں نبی نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نبی تھے. یہ نہیں، فلسفہ نہیں سمجھ آ رہا. یہ فلسفہ اصل میں کیا ہے؟ یہ چیز ہے فلسفہ کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں حقیقی نبی، مجھ پر کوئی نئی شریعت نہیں اتری. میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات کی. غلط ہے کہ مجھ پر کوئی نئی شریعت نہیں اتری. چلیں بہرحال اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، اگلی بات آپ کر لیں. یعنی کہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ اپنی بات اس کی نہیں مانی جائے گی، جو آپ ان کے مخالف ہیں آپ جو بات کہیں گے وہی بات مانی جائے گی. یہ بھی علمی بات ہے، عقلی بات ہے کہ کوئی بندہ ہو وہ خود بیان کر رہا ہو کہ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کو نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے عقیدے کا، ہمیں پتا ہے آپ کے عقیدے کی. کتنی علمی اور عقلی بات ہے. اچھا چلیے آپ ہی کوئی دلیل دے دیں جی. مرزا صاحب نے کہا ہو جی کہ میں نبی ہوں. میں نے آپ کو فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ایک لحاظ سے امتی ہوں اور ایک لحاظ سے کہاں پہ نبی ہوں. فرمایا ہے؟ کوئی آپ حوالہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ حوالہ کہاں سے حوالہ دینا آپ کو جی؟ آپ کو بھائی بتا دیا ان کی بات، آپ مرزا نے حوالہ صاحب دے نے دیں. کہا ہو جی کہ میں نبی ہوں. میں نے آپ کو بتایا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا میں کہہ آپ رہے کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں ایک لحاظ سے امتی ہوں، ایک لحاظ سے نبی ہوں. پھر آپ ٹھیک کہہ ہے؟ رہے ہیں مجھے اور دعویٰ دے یہ دیں. کہا دعویٰ ہے نا انہوں نے، کہاں پہ جی کہا ہے؟ کہاں ہے؟ کتاب میں کہا. میں ان کے پاس تو موجود نہیں تھا. وہی کون سی کتاب ہے؟ حوالہ میرے دے پاس دیں. کتاب کا نام اور حوالہ نہیں ہے میرے بھائی. میں نے اچھا چلے مرزا صاحب میں کو. حوالہ دے دیتا ہوں، میں حوالہ دے آپ دیتا دے دیں، آپ کی مرضی، آپ تو روڑ مروڑ کر دیں گے. ہوں. نہیں حوالہ غلط ہو تو آپ مجھے بتائیے گا جی یہ حوالہ غلط ہے. ٹھیک جی ہے. اچھا یہ روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ 432 ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں جی کہ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی یہ رسالت تا با قیامت منقطع ہے. یعنی وہی جو ہے نا وہ قیامت تک اب نازل نہیں ہو سکتی. یہ مرزا صاحب اقرار کر رہے ہیں. ایک حوالہ تو یہ ہے. پر ایک تک رہے، ایک تک دے. ابھی جی میری بات سنیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نبی ہونے کا نہیں اعلان کیا، تو اب انہیں کیوں غیر مسلم فرماتے ہیں جی؟ ابھی اس بات کا جواب آپ نے دینا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک حوالہ ہے. نہیں اچھا نہیں، اچھا کو چھوڑ دیں، اچھا بعد میں دیکھیں گے. جب روحانی آپ کو پتہ خزائن ہے. آپ روحانی مجھے خزائن جلد سنیں سر، روحانی خزائن بعد میں جلد کرتے ہیں. 6 ایک ہے صفحہ سوال سن لیں، 156. میرا سوال سن جلد لیں 6 صفحہ مولانا صاحب. 156. مولانا صاحب دیکھیں میری بات سن لیں نا. نہیں آپ مرزا سوال صاحب میں کی نے کرنا ہے، کتابوں سے سوال میں نے کرنا ہے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ جواب آپ نے دینی. میں وہ مرزا سر صاحب کی ہم جھوٹے ہیں، کتاب آپ بتا سچے رہا ہیں. ہوں اور آپ آپ سچے ڈر ہیں. رہے ہیں. آپ ڈر سوال کیوں میں رہے ڈر ہیں؟ گیا ہوں، میں بھاگ گیا ہوں. مرزا صاحب کی سوال میں کتاب کروں. کا نام ہی آپ کو سنتے پتہ ہے آپ جو ایک لوگ دم جناب آپ اچھل کود شروع کر دی. حوالہ اچھل تو کود سن میں لیں. سوال کر رہا ہوں، مرزا صاحب سوال کی کا جواب کتاب دے ہے، دینا. حوالہ ہمت تو کریں. حوالہ آپ تو کیسے سنیں. لوگوں ہمت آپ نے کرنی ہے جناب. آپ ہمیں اس بھائی بات پر غیر مسلم براڈ یہ کہتے آپ کی ہیں. اپنی بات طلعت سنیں گے صاحب نہیں آپ؟ آپ کی کیوں؟ براڈ ہے. آپ یہ حوالہ تو اصلی سنیں. مولوی ہونے کے، اس دور کے مرزا اصلی صاحب مولوی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ سچ نہیں سن سکتے. یہ سب سے بڑی نشانی. میں یہ حوالہ سوال نہیں کر رہا ہوں سنیں آپ گے. سے. آپ مرزا صاحب کی میرے کتاب نہیں سوال کر سنیں. رہا ہوں، آپ جواب آپ دے دینا. صرف وہ سوال کہتے ہیں سنیں. نہیں ہمت میرا کر لیں. وہ نبوت کا کیا کہتے ہیں نہیں کہتے چھوڑ وہ دیں. کہتے ہیں میں میرا سوال نبوت کروں. کا دعویٰ ہے وہ ہی نہیں. سر
میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دے دینا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرزا 10 سیکنڈ نبی ہے. تک 10 سیکنڈ تک میرے سوال سن لے، اس سے اوپر نہیں جاؤں گا. ٹوٹل 10 سیکنڈ نہیں سوال نہیں، جواب سننا ہے. میں آپ کے پاس جواب ہے نہیں، اس لیے آپ سوال نہیں سننا چاہتا ہوں. یہ اصلی علماؤں کی یہ نشانی ہے. میری بات سن لیں، سوال سن لیں نا. جواب آپ کہتے ہیں، یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں ہمارے بھائی، کہ سوال نہیں سننا. انہیں پتہ ہے کہ میں جو سوال کرنے لگا ہوں ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ان کا جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب چاہیے نا مجھے. وہ سر میں سوال کر رہا ہوں، آپ پھر جواب دے دینا. بھائی سوال نہیں نا، مجھے جواب چاہیے. میں یہ وہ سر میں کہہ رہا ہوں ہم سے، ہاں دیکھیں مرزا صاحب نے نہیں دعویٰ کیا تھا، ہم ایک مرتبہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور ہم نے احمدیوں نے خود بنا لیا. ٹھیک ہے، ابھی میری بھی بات سوال سن لینا. سن آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ ہمیں اس بنا پر غیر مسلم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، لیکن جہاں پر آپ کو کسی اور جگہ پر فائدہ ہو رہا ہو وہاں سے انہیں نبوت سے ہٹا دیتے ہیں. جہاں پر آپ کو اس بات سے زیادہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں نا انہوں نے تو نبی ہونے کا اعلان کر دیا. جب نبی نہیں ہوئے، نبی نہیں بنے بقول آپ کے، انہوں نے نہیں دعویٰ کیا، تو کافر کیوں کہتے ہو بھائی ہم لوگوں کو؟ آپ مرزا صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ سوال آپ سے، آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جواب بھی تو سنیے نا. آپ صاحب جواب آپ نہیں دینا ہے. آپ نے 10 سیکنڈ، آپ نے تو 10 سیکنڈ کہا تھا. آپ سن تو لیں، جواب دیتا ہوں. فرمائیں جی. سر یہ ایڈ کر لیں کہ آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ بتا. اچھا، اصل میں یہ معاملہ، یہی تو میں معمہ حل کرنے کے لیے یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ مرزا صاحب کی ایک منہ میں دو زبانیں ہیں. وہ ایک طرف کہتے ہیں جی نہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں نہیں دروازہ کھل گیا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں مسیح جو ہے نا وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. دوسرے لمحے کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں عیسیٰ تو ابن مریم تو میں ہوں. یہی تو میں معمہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مرزا قادیانی صاحب کا اصل میں دعویٰ ہے کون سا، اور کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے. یہی تو بات ہے. آپ حوالے ہی نہیں سن رہے. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 156 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں. یہ آپ کو، یہ آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے تے تہاڈی غلطی ہے. یہی تو میں میرے بھائی طلعت صاحب یہ معمہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں آپ کو وہ حوالہ دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرا نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں. اب ان دو باتوں میں سے کون سی سچی بات ہے کون سی جھوٹی ہے، فیصلہ آپ کر دیں جناب. جی جزاک اللہ. یہ بندہ سارا دن اس سے لگے رہے. ایک منٹ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں محترم کرے بھائی، کوئی بات سے بات کرتا ہوں، آپ بات کر، لیکن اطمینان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جو سوال ہے ان کے جواب دیں. آپ سوال کریں وہ آنسر دیں. جی کریں. اچھا یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں میرا. یہ ابھی نہیں ناصر صاحب، ابھی میری طلعت صاحب سے بات نہیں ابھی نہیں، میں پرانے بڑے پرانے دور نہ کریں. کم از کم طلعت صاحب سے میں نے سوال کیا، جواب تو ان کو دینے دینا. مجھے تو جواب ان سے چاہیے. اچھا مجھے جواب دینے دیں جی. آپ جواب دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں سر جی، مجھے جواب دینے. چلے جی مولانا صاحب، مفتی صاحب ابھی سن لیں جواب. یہ جواب دیں جو طلعت صاحب نے سوال کیا. آپ ادھر بیٹھے پتا کیا کرتے ہیں، لڑ پو واپس سب مجھے جواب دینا. نہیں ایسے نہیں لڑ دے، اللہ معافی دے. آپ نہ لڑنا، فیصلہ آپ نہ لڑنا. جواب دینا ہے. او بھائی وہ بھی جواب دے دے، وہی جواب میرا ہے، جو میں نے جواب دینا ہے وہی جواب ان کا. فیصلہ دے کر لو نا، تواڈے دوواں چ جواب دینا. سر آپ حوصلہ کر لیں اور سن لو نا جواب. بالکل اسی طرح لڑنا ہے. ایک منٹ، بالکل اسی طرح لڑنا ہے جس طرح خادم سہلوی بھی تے اشرف سیالوی لڑے سن. ہاں چلے کوئی بات نہیں، سن لیں ابھی. جس طرح تو تیرے افضل مربیٹ جنہیں تیرے فتوا لایا نا کفر دا اونج وہ بھول جانا.
اور چلے کوئی بات نہیں، ہم نے اخلاق اینو کا تے تقاضا مرزا کیا، صاحب کوئی بڑا بات مرزا صاحب خطرہ کہتے ہیں مرے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ اور کرنے مرزا والے کے صاحب نا اوپر دا منہ بند لعنت بکواس ڈالتا کری ہوں۔ جانا، مرزا صاحب گل کا کہتے ہیں جواب میں نہیں دینا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے اوپر انہیں لعنت گل کا ڈالتا کوئی ہوں۔ جواب نہیں دینا، انہیں آ کے چون چائیں کرتے رہنا، پیپے مرزا ہر صاحب بجتا رہنا۔ کہتے ہیں کہ میں نبوت اینو کا میں دعویٰ بھی کرنے والے کتاب کے میں اوپر لعنت خصیصیت ڈالتا ہوں۔ والد بٹ محترم روحانی صاحب، دے بٹ صاحب تینوں پلیز، میں بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، انہیں میں پلیز سنن آرام نہیں حوصلہ دینی کریں۔ اپنا، انہیں بول دینا بچ۔ کوئی بات نہیں، کوئی حوصلہ کریں، بات کریں، وہ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے، ہم سوال کریں گے وہ جواب دیں گے، پلیز۔ بات یہ ہے میرے بھائی، کوئی بھی شخص اگر اپنے تئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو لکھ دی لعنت اس پہ، اپنے تئی جو اچھا اللہ ایک کے منٹ میں ذرا یہ حکم لکھ لوں، سنیں، ایک منٹ آپ ایسے میں کریں، لکھ آپ لوں۔ بولتے رہے، ہم آپ کی سنتے، سوال آپ نے کیا ہے، ہم نے جواب دینا ہے نا، جو اپنے تئیں یعنی جو نبوت کا دعویٰ جواب کرے، آپ کو اچھا لگتا ہے وہ مجھے بتا دے، میں وہ سنا دیتا ہوں۔ جو اپنے جواب ہمارا ہے تئیں سر دیکھیں، اگر بات کرنی ہے مولانا صاحب پلیز، اصول تو ہے نا کچھ، آپ نے سوال کر لیا، ہمارا کیا آنسر دینا نا، آپ ہمارا جواب سن لیں، پھر آپ جو آپ اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے بات بے شک کریں، آپ کا حق ہے۔ ہر مرتبہ میں یہ کہوں گا اچھی بات نہیں ہے، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ کریں، جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر میں عرض کروں گا۔ مرزا صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی ہمارا ایمان ہے، جو اپنے تئیں جس کو اللہ کا حکم نہ ہو اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کا حکم کسی پر آ جائے، اعلام یا وہی اللہ فرما دے اور یہ فرمائے کہ تم یہ دعویٰ کرو، تو پھر جو دعویٰ نہیں کرتا اس کی ہمت ہے اتنے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، لوگ میرے نال میرے کیا نام ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، یہ علماء یہ عالم ہمارے بھائی ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہ بات، ہر بات کا حل موجود ہے، یہ لیکن ایمان ہونا چاہیے اسے سمجھنے کے لیے۔ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی بات عمران خان کو نہیں سمجھ میں آئی، وہ تو کہتے ہیں یہ مخالف ہے، جھوٹے ہیں، اور عمران خان کی بات کبھی ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان ہے تو ہر بات کا حل جو ہے سمجھنے کے لیے ایمان استعمال کیا جاتا۔ جب بھی کوئی نبی ہونے کا اللہ کا حکم کسی کے پاس نہ آئے تو اس نے تو یہی کہنا ہے نا کہ میں تو نبی نہیں ہوں، جو اپنے تے ہی کرے گا دعویٰ ویسے ہی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جائے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ جی آپ فرمائیں آپ۔ جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب طلعت صاحب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیے مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 2 ہے طبع جدید کے اندر، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، جبکہ یہ جناب ملفوظات جلد پنجم صفحہ 447 کے اوپر جا کے کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیج کے آئے ہیں اس سے اور کہیں آگے وہ جا کے حوالہ کہتے ہیں لگائے، جی میرا اس تو سے دعویٰ کہیں یہ ہے کہ حوالہ میں لگائے، نبی ہوں۔ حوالہ لگاؤ مبشر، جی یہ حوالہ حوالہ ادھر لگاؤ، بولا تو ہے جی نہیں ملفوظات، بولا نہیں، جی دکھاؤ دکھاؤں، ایک دکھاؤ، منٹ رک جائیں، ذرا رک جائیں اور بتانا ہے کہ کون سے مدعی نبوت کا انہوں نے انکار کیا اور جی، کس کا وہ کہہ رہے ہیں ایک کہ منٹ کس پہ جی وہ جی لعنت ڈال رہے ہیں، جی ایک یہ بتانا ہے۔ اور دوسرا، تم اتنا بنتے ہو نا کہ ادھر مناظر ہے، تو میں نے ابھی سلیم کو ابھی میں بلاتا ہوں، تمہارا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں میر سلیم کے ساتھ، جہاں سے تم بھاگے ہوئے تھے اپنی مسلمات، وہ تم سے بتائی نہیں جاتی، مجھے سب مسلم ہیں۔ تو میں نے ایک اور تم نے وہ منی خدا کا کیا تھا، تمہیں 2 حوالے بھیجے تھے، ان کا جواب دیا ہے، حوالہ لگانا اور بتانا ہے کہ کون سی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، یہ بتانا ہے تمہیں۔ جی اور ٹھیک ہو سلیم کو بھی میں فون کر کے بلا لیتا ہوں، بیٹھے رہنا، آ جائے گا، پھر جانا چلے نہیں۔ سلیم آئے نہیں آئے گا، ہمارا سلیم سے کوئی کام نہیں جی، نہیں، اب کیا اس کا کرتے بڑا ہیں؟ دنگل ہے، اس کے سامنے اور تو بٹ بھاگتا صاحب ہی کوئی ہے۔ بات نہیں کیمرہ ہے، ان بڑا کو کریے سوال گا کرنے دیں، جی، میں ان یہ کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دکھا دیں، یہ لیں جی ملفوظات ہے جلد پنجم ہے، اگر سکرین بڑی کر دیں گے تو یہ بڑی سکرین پہ نہیں بنی، وہ کتاب لگاؤ، تمہاری شکل نہیں ہم نے دیکھنی، یہ لیں جی، حوالہ سامنے یہ کرو، حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے جی۔ کیا لکھا ہمارا ہے؟ دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں،
میں نے وہ پوچھا ہے جہاں انہوں نے نبی کو لعنت ڈالی تھی وہ دکھانا ہے۔ اچھا وہ والا بل، اچھا جی وہ والا، وہ لگاؤ۔ ایک تھوڑا سا روکیے۔ یار پورا لگانا ہے۔ دیکھیں آپ الٹی طرف جا رہے ہیں میرے محترم پیارے بھائی۔ بات یہ ہے نہیں کہ انہوں نے نبی اصول کی بات کی ہے کہ نہیں، اصول کی بات ہے کہ بھائی وہ حوالہ دکھائیں۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد دوم حصہ صفحہ 2۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، مجموعہ اشتہارات جلد دوم، یہ گو اور یہ میدان کوئی بات نہیں۔ یہ لیں یہ لیں جی، یہ مجموعہ اشتہارات ہے، یہ آپ کا ہی ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا صفحہ نمبر ہے جناب من 2۔ یہ جناب میرے بھائی جو آپ دکھا رہے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے بالکل اسی طرح ہے، نہیں، ہمارا ابھی تو ایمان وہ ہے۔ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں بٹ مانتے صاحب جی، وہ ہماری اصل دیکھیں کتاب سے دکھا دو۔ آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو ان سے کر لیں، یا جو میں جی بیٹھوں طلعت میرے صاحب، ساتھ کریں۔ اب اس کا جواب چاہیے مجھے کہ ایک جگہ میں وہ جواب کہتے دے رہا ہوں ہیں نا، ان کو کہ چھوڑ دیں، نبوت ان کے کو چھوڑ مدعی کے دیں۔ اوپر ہم لعنت ڈالتے ہیں، اور دوسری جگہ سر کہتے ڈالتے کہ ہیں، میں ہم نبی۔ بات سن لیں نا، سن لیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے دونوں حوالے دیے ہیں، آپ نہ بھی دیں تو ہماری کتابیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو انسان اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لعنت ڈالتے ہیں، ہم بھی ان پر لعنت ڈالتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اور پھر کوئی شخص اس کا انکار تو نہیں کر سکتا کہ نہیں میں نے نہیں دعویٰ کرنا نہیں، جی۔ یہ مرزا صاحب نے یہ نہیں نہ بتایا کہ یہ تو آپ مرزا بتا صاحب رہے نے ہیں نا۔ بتایا ہے، نہیں بتایا آپ سنیں نا، جی، حوالہ ہم دیتے ان نہیں کو ہیں آپ۔ میں نے پہلے بھی آپ سے حوالہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ فرمایا ہے۔ اور سر حوصلہ کر جائے نا، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں ایک بات زندگی میں یاد رکھ لیں، جس کا عقیدہ ہوگا وہی اپنا عقیدہ بتائے گا۔ اچھا ٹھیک آپ ہے، کا آپ عقیدہ اپنی میں نے کتاب سے سنیں، بتائیں نا۔ آپ علماء تو ہیں، اپنی، لیکن آپ سر تو دیکھیں، یہاں آپ آپ کے عالم نہیں، اپنی یہاں کم از آپ کم کے اپنی کتاب کا مرید حوالہ نہیں تو دیں نا۔ بیٹھے۔ آپ اپنی کتاب کا دیکھیں کوئی حوالہ ہی نہیں دے رہے۔ اور دیکھیں سر مولانا صاحب ایک بات ذہن میں بٹھائے نا پلیز، جی یہاں پر آپ نے باری میں بولنا ہے، یہاں پہ آپ کے نیچے آپ کے لوگ نہیں بیٹھے، آپ جتنی مرضی ہے بولتے رہے، لوگ سنتے رہیں گے، آپ کی باری آئے گی آپ بولیں، لیکن جب دوسرے کی باری ہے تو اس نے بولنا، آپ نے نہیں بولنا، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بات میرے بھائی یہ ہے، بات آپ نے یہاں شروع کی کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ابھی آپ ثابت کر رہے ہیں کیا ہے، آپ خود ایک جگہ قائم نہیں ہے۔ ابھی 5 منٹ پہلے آپ میرے اوپر یہ مجھے بتا رہے تھے کہ مرزا صاحب نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے کیوں مان لیا؟ ابھی آپ مجھے یہ دلائل دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی اور رسول کا دعویٰ کیا ہے۔ کون سی بات میں آپ کی مانوں؟ کہ کبھی اس طرف سے نکل جاتے ہیں، کبھی اس طرف سے نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایمان کی بات کریں اور عقلی بات کریں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا ہے کہ مجھے حقیقی نبی مت سمجھو، میں امتی نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا امتی ہوں اور نبی ہوں، امتی نبی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ شریعت، اس میں ایک اتنا بار برابری نہ نکالنے آیا ہوں نہ نیا ڈالنے آیا ہوں، اور یہ ثبوت ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ آپ اس بات پر آتے ہی نہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا جناب؟ اچھا دیکھیں، یہی تو میں سوال لے کے آیا تھا کہ مرزا صاحب کی ایک منہ کے اندر 2 زبانیں ہیں، وہ گھڑی میں تولا ہو جاتے ہیں، گھڑی میں ماشا ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں خود نبی اور رسول ہوں۔
ओ भाई मुफ्ती साहब जरा दोबारा रेफरेंस भेज दे, मैं जरा किताब देख रहा हूँ, एक मिनट जरा मैं जी, किताब खोल रहा हूँ। जी जी किताब जरा पूरा रेफरेंस जरा दोबारा लिखे, मैं जरा लिख रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ जी मैं पूरी बार, आप बोले मैं किताब भारत पढ़ूंगा जी बिल्कुल और मैं बताऊंगा आप कि आप बताइए कहाँ कौन से सा डिग्री मारी है। मैं खोल लेता हूँ। सारे किताब बताएं, मैं खोल लेता हूँ। रल के पै जाओ। अच्छा ये कहाँ से डिग्री मारी ये है, मजमूआ ये इश्तिहारा के पै जाओ। एक कर बात करें भाई। मुफ्ती साहब, रल के सारे एक सेकंड मुफ्ती साहब आप सुने, उन्होंने भी लाया सारे मुरब्बियों मुफ्ती ने साहब आप सुने, आपने फिर अपना नबी भी बताना है, यहाँ से भागना नहीं है। मैं अभी आपका नबी भी चैलेंज करूंगा जो जो बाद में फिर जाएंगे, एक मिनट हौसला करें तो ये सारे भाई हौसला करें। मेरे ये पास अपने नबी से- किताबें मौजूद हैं, आपकी ओ भाई, किताबें आपकी भी मौजूद किताबें हैं। इधर मौजूद है। यार आपने शोर किताबें मचाएंगे हैं, तो मैं असल बंद कर दूंगा किताबें, मेरे भाई, यहाँ बस असल देखिए शोर न किताबें। मचाएं प्लीज। तलत भाई असल मुझे दे, मैं किताबें कंट्रोल करता हूँ इनको। आप करें लेकिन एक बंदा बात करे और मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। एक मिनट, तमाम दोस्त खामोशी इख्तियार करें। खामोश हो जाएं भाई मुफ्ती यार। साहब, भाई ओ भाई खामोश चुप हो कर जाओ। जाओ यार, जुबान खामोशी इख्तियार करें आप, खामोश फिर हो मैं जाओ कुछ भाई, बोल दूंगा। खामोश हो जाओ भाई। ओ पालो यार जुबान मुंह दे विच पालो की यार होता है। देखो तो सही, इन्होंने जवाब देना जे भाई, ओ इन्होंने भाई जवाब- एक सेकंड भैया, खामोशी भाई इख्तियार देखना करें। तो सही ओ जवाब भाई, देंगे ये। ओ भाई आप मुफ्ती हैं या ये मदारी हैं, यार खामोश हो जाएं। एक सेकंड, जनाब ये जवाब देंगे। ओ मोहतरम यार, खामोश होते हो कि नहीं? मुफ्ती साहब, क्या बच्चों की तरह आप मदारी लगा के बैठ उसको गए? म्यूट करें, म्यूट करें। म्यूट मुफ्ती करें, साहब, आराम से ऐसा ना बात करें। करनी है, आराम से मुफ्ती- बात करें। नहीं, आपको ये तमाम आलिम जवाब है, मिलेंगे प्यारे ये भाई, आलिम आराम है। से। और आलिम आजकल साहब, के आलिमों का यही काम है, जब उनके पास जी। कोई आंसर नहीं आता शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ठीक। आपसे रिक्वेस्ट की है, ऐसा आप मैं एक अपनी बात बारी कहना में चाह रहा हूँ। बोलें, आप अपनी जी। बारी में बोलें, आपकी बात मुकम्मल हो जाए, फिर हम हम- बोलेंगे। जब तक हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी आप नहीं बोलेंगे मेरा भाई, प्लीज। मुफ्ती साहब अब मुझे तरह इसको ना कंट्रोल करने दें। मैं आपको और सबको बारी बारी इस पे बात करने का इंशाल्लाह सब बात करेंगे। आपने एक अभी मिनट, रेफरेंस मेरी दिया, आजिज़ की बात जी सुनिए, चले, एक मिनट, जी एक जी मिनट। सुन ले, आजिज़ सुनाए आजिज़ जी। बात अभी आप सब में से कौन करेगा? भाई आपको इससे ताल्लुक नहीं है, आपने कोई सवाल एक रखा है, बंदा आपको select जवाब तो कर मिलेगा। ले कि फलां बंदा बात ओहो भाई, आप इधर क्या भाई मुकाबले आप में आए सारे हैं? रल के मुझे पड़ जाएंगे तो ओ मैं कोई नहीं रल के पड़ेगा। देखिए इवन आपसे एक वक्त में एक बंदा बात करे। सर हमने भी बात करनी जी है। जी बैस भाई, आप ही ने बात भाई, करनी है। एक सेकंड का, एक ओए, बंदा मुफ्ती साहब select जरा कर खामोश ले हैं। आप लोग। ओए, जी ओ भाई जी, जरा खामोश हो, एक ये मिनट बात बैस करें। भाई आपसे बात कर रहे हैं और बारी बारी। कोई एक बंदा जी। बता दे। ओ भाई खामोश तो होना यार, ये यार बात तो करने दो। ये करेंगे, हाँ, ये करेंगे और ये जी। करेंगे। अच्छा। और ये इसके, ये देखें, ये इसको मैंने इसके नबी का पूछा ना, तो इसकी हवा निकली हुई है। आप इसे देखिए कहें कि इसमें देखिए, मामला नहीं मैं है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, Sorry। इसका उसका नहीं, आपने प्लीज आप चलो जनाब ठीक है, से करके बात मैंने- करनी है। मैंने- कोई एमडी या कोई दूसरा जो बात चलो मैं बात करने सुने, देता हूँ। जो इखलाक से नीचे बात करेगा उसे निकाल दिया जाएगा, जो अच्छा, मर्जी है बात करो, लेकिन इखलाक के अंदर। प्लीज, मैंने इनके नबी, जो इनके आखिरी नबी हैं हजरत ईसा के बारे में भी चैलेंज करना है कि वो क्या है जिन्होंने आके बटेर और ये सुअर शुअर मारने हैं ना, उसके भी सवालात हैं, इन्होंने उसके भी डिफेंस करना है। जी जी वो देंगे इंशाल्लाह। वो इधर ये बैस भाई जरा हवाला आपको देंगे, फिर, प्लीज। हाँ जी, आप जरा मुफ्ती साहब हवाला दे दें जो वो डिमांड कर रहे हैं। जी डिमांड है कि ये देखिए, ये मलफूजात है और इसकी जिल्द पंजम है और इसका सफ़ा नंबर जनाब 447 है। इस पे कहते हैं जी, हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं, जबकि इश्तिहारात है, जिल्द दोम है और सफ़ा नंबर इसका 2 है। कहते हैं जी एक एक करके जाए मुफ्ती हम साहब, भी- एक निकालने हम- दें। हम- आपने हम पहले भी- एक हवाला, पहले एक जो पहला भाई, ये सुन तो आपने- लेना, हम ठीक, बोले। भी नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं, हम भी नबूवत के दावा करने वाले पे लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं। तो जी ठीक इसका हो जरा गया, जवाब आप ये मुझे बात दें। आ गई। हाँ जी ठीक है। किसने निकाला है जी, कौन जवाब देगा? हवाला किसने निकाली है किताब? किसी ने भी नहीं। ओ भाई सारे कटिया देखो, उन्हें पता लग। अब जरा खामोशी देखें, हमने खामोशी से आपकी बात सुनी है, ठीक है? अब जरा चुप होके आप इसका जवाब सुन लीजिएगा, खामोश रहे। जी उमर भाई, मैं ये इन्होंने ये क्या था? तलत भाई इनको जरा बड़ा कर दें, उमर भाई को। क्या बता रहे थे, कहाँ पे था लिखा हुआ ये? जी बताएं कौन सा नंबर है? अरे हंस ये के मलफूजात है, ये इसकी बताओ भाई। पांचवी इसकी जिल्द है ये और रही इसका मलफूजात। सफ़ा नंबर 447 है। 447।
हाँ जी, कहाँ पे है इसमें थोड़ा सा बता देंगे कहाँ पे है लिखा हुआ? क्या लिखा भाई बताओ जी मौलवी साहब ये जी जी ये ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜੋ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਉਤਲੀ ਹੈ ਥੱਲੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ जी मौलवी साहब पढ़ो आप ना, म्यूट वो लगा लें ऊंची जरा। पढ़ो ना यार, की हो गया जी, अच्छा। पढ़ो वो देख रहे हैं हम सबर तो कर लो, 1 मिनट ना, मैं सबर फोन पकड़ूं या बुक पकड़ूं? साह सुख के मुफ्ती साहब अब आपने खामोशी इख्तियार करनी है, अब आप खामोशी इख्तियार करें, ठीक है? अब आपको इस बात का वो बता रहे हैं पढ़ के, बोलिएगा नहीं बीच में। ओके, हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। असल में ये नज़ाए लफ्जी है। खुदा ताला जिसके साथ ऐसा मुखातबा करे जो कि बलिहाज कमियत व कैफियत दूसरों से बढ़कर हो और उसमें पेशन गोइयाँ भी कसरत से हों, और उसे नबी कहते हैं। ये तारीफ हम पर सादिक आती है, बस हम नबी हैं। हाँ, ये नबूवत तशरी नहीं जो किताबुल्लाह को मंसूख करे और नई किताब लाए। ऐसे दावे को तो हम कुफर समझते हैं। बनी इसराइल में कई ऐसे नबी हुए हैं जिन पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई, सिर्फ खुदा ताला की तरफ से पेशन गोइयाँ करते थे जिनसे मूसवी दीन की शौकत और सदाकत का इजहार होता। बस वो नबी कहलाए। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब कोई आराम आया ने? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब अच्छा, मतलब ये कि साबित हो गया कि मिर्जा साहब लानती हैं, जैसे मिर्जा साहब ने खुद फरमाया नहीं, कि देखिए, मैं लानती आप हैं, लानती आप हैं, इज्जत एहतराम के दायरे में बड़े से बात करें, आप लानती हैं, लानत भेजो, आप बात ऐसे करें, आप दजल और करते आपका हैं, गुनाह नहीं है, आप चौथी सदी के उलमा हैं, आप नंबर के कभी झूठे करीम सल्लम ने की आप हुई है। एक नंबर के झूठे हैं मुफ्ती साहब, आप दजल करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। खामोश और मेरे भाई, ऐसे- आप खामोश जी। नहीं, आप जी सब तलत खामोश भाई, नहीं। मेरे भाई तलत भाई खामोश बोले, नहीं, तलत भाई बोले। मौलाना साहब देखें, जब आपके पास जवाब नहीं बन पड़ता, गाली गलौज और फसाद पर उतर आते अच्छा, हैं। जवाब उन्होंने मेरे को पढ़ नहीं के बन सुना पड़ी। दी। देखें, हौसला करें ना भाई। मौलाना जवाब साहब मेरे को नहीं, मजमुआ इश्तिहार, आलम आप हैं, आलिम आप हैं, मैं तो आम इंसान मैं हूँ। उस पे लानत भेजता हूँ। वो आप जो मर्जी कहते रहो भाई, मुझे क्या लेना देना आपसे, आप जो मर्जी ये कहते हाईलाइट रहो। इबारत, हाईलाइट इबारत, ओ भाई हाईलाइट बात इबारत। सुन ले, बात सुन ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलो फरमाया किताब, है खोलो कि किताब। माशाल्लाह आप जैसे उलमा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। मुझे आपसे कोई ऐसी बिल्कुल यही उम्मीद है, इश्तिहारात। मुझे आपसे यही उम्मीद है। और यार उन्होंने वो तो सुने देखें, एक अहमद एक साहब, वो तो देखे आलमों के मौलाना लिए साहब नहीं बात चाहिए। करनी है। नबूवत के और ये मुद्दे मौलाना पर साहब लानत चिड़िया भेजते घर ना हैं। बनाए, हम शोर भी मत नबूवत बजाएं। के मुद्दे पर लानत भेजते हैं। हम माँ तो भी वो नबूवत के मुद्दे कौन के ऊपर से लानत कौन भेजते हैं। से कौन से नबी पर वो आप भेज लोगों ने रही है, खुद सुन लेना। साबित कर दिया कि मिर्जा कादियानी के ऊपर वो लानती है, मिर्जा ने नबी लानत अल्लाह। भेजी है। आप सब खामोश रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा जी, मेरे कोई भाइयों, ना कोई बोले नहीं जी, बोलेगा, कोई नहीं उमर भाई बोलेगा, खामोश कोई रहे, नहीं। खामोश मेरे रहे, भाइयों, तमाम खामोश। मेरे जी, भाई जी, आप खामोश तलत भाई बोले, प्लीज, बोले बोले खामोश, बोले, खामोश। तलत भाई मेरे बोले। प्यारे भाई, मेरे प्यारे, आप आलम हैं, एक कौन सा नबी का दीन कहता है कि किसी मुखालफिन के उलमाओं को नहीं, गालियां बको? मिर्जा साहब कहते हैं कि हम मुद्दई नबूवत के ऊपर लानत भेजते हैं। तो पूरा जुमला अभी पढ़े आपने ना। साबित कर दे, ओ भाई, अभी आगे आपने उमर साबित की किया पढ़ कि रहे हो, मिर्जा साहब ने पूरी- नबूवत का दावा अच्छा किया है। एक सेकंड इसको मेरे म्यूट भाई, करें, आपने साबित कर दिया है कि मिर्जा अच्छा इसको कादियानी म्यूट करें सर, इसको म्यूट करें, वो लानती इसको है। म्यूट करें। इसको तलत भाई म्यूट लगाए मौलवी इसको। इसको पकड़ के सुन लिया करो, टाँ ना करते रहा करो। एक जब तुमने आराम बात से कर दी सारे तो कर ली, अब देखें। तुम कर दो। ओ मेरे भाइयों, देखो एक बात, नासिर आराम भाई, से हो बात गया, करें, मैंने बात कर दी। आराम से नासिर भाई, सुने, एक मिनट, सुने, एक सेकंड सर, आराम मुझे से बात करने करें, दें। आराम एक से सेकंड बात सर, बात करें। एक करनी उनका है। तो उनका यही काम है भाई, जब उनके हाँ पास जी, हाँ जी। किसी बात का जी, आंसर नहीं तलत आता। भाई, अच्छा तलत भाई, एक सेकंड सर, एक बैश भाई को बात करने दे अभी, बैश भाई बात करें आप। बात करें लेकिन आराम से, एहतराम से, सुकून के साथ। एक बंदा बात करे, कोई हर्ज नहीं, बात अच्छा, आराम से। जो बंदा अधूरी इबारत पढ़ेगा, इस मुफ्ती साहब से कहें वो लानती होगा। और ये अभी उमर साहब आप दोबारा पूरी इबारत पढ़ें, इनकी हाँ, इबारत हाँ भी जी। आ गई है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं यहाँ उमर भाई कहता हूँ फिर पढ़े कि इबारत। अधूरी इबारत पढ़ी है, वो लानती तरीन बंदा होगा। आप बुरी भी बात पढ़ेंगे, लानते उमर मानते भाई छोड़ दोबारा- दे, अल्लाह के लिए छोड़ छोड़ दे, दे, लानते, हमें लानते। जरूरत ही नहीं है बैश भाई, अल्लाह डाल रहा है खुद ही, हमें जरूरत ही नहीं है। वो तो सब दुनिया देख रही है ना किस पे लानत क्या पड़ रही है, छोड़े उसको। भाईजान उमर भाई पढ़े दोबारा। एहतियात करें प्लीज। जी 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 जी, उमर भाई साहब तलत भाई इबारत मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है जी। उमर भाई पढ़े दोबारा जरा इबारत वो वाली।
ذرا کیمرے کے سامنے ذرا رکھیں بھی پلیز ذرا. نہیں وہ چہرے سے پتہ چل چھوڑ دیں رہنے دیں جی میں نے پڑھی ہے پورے پڑھی دوبارہ پڑھوں پھر دوبارہ پڑھے جی اتنی دوبارہ پڑھ کے سنائیں رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سکون سے آرام سے پڑھ کے سنائیں ایک ایک لفظ. اور وہ جو ہے نا بیچ میں جہاں پہ شرع نبی کا ذکر ہے وہ بھی ذرا آرام سے سنائیں ذرا پورا. اچھا یہ حوالہ پہلے دکھا دوں میں, یہ بک میں یہی ہے ملفوظات بالکل سبحان اللہ. ٹھیک ہے. 447 مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی نبوت. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. اصل میں یہ نزاع لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطب کرے کہ جو بلحاظ کی تو کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشن گوئیاں بھی کثرت سے ہوں, اسے نبی کہتے ہیں. یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے بس ہم نبی ہیں. ہاں یہ نبوت تشریح نہیں, ہاں یہ نبوت تشریح نہیں. جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے ایسے دعوے کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, صرف خدا کی طرف سے پیشن گوئیاں کرتے تھے جن سے موسوی دین کی شوکت و صداقت کا اظہار ہوتا, پس وہ نبی کہلائے. یہاں یہی حال اس سلسلے میں ہے. بھلا ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسروں سے ملہموں سے ممتاز کرے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ عمر بھائی, جزاک اللہ. یہ بھی کوئی موقع دیں کہ آپ جی مفتی صاحب آپ بولیں, ابھی اور نہیں کوئی بولے گا. جی مفتی صاحب بڑی آپ مہربانی. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 5 منٹ آپ لوگوں نے لگائے, اب 5 منٹ مجھے دیں. بولیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زبان بالکل انسانوں والی جو لکھی ہوئی ہے نا کتاب, نہیں اب انسانوں والی زبان. جی بالکل. یہ جی بولیں. ٹھنڈے دل. مفتی صاحب ٹھنڈے دل سے. مفتی صاحب ایک سیکنڈ سر. وہ جو آپ نبوت کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے 2 نبوت کا ذکر کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, ایک تشریف نبوت اور ایک امتی نبوت. ٹھیک ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ سر, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور سر آپ یہیں تو پھنس رہے ہیں, یہیں تو آپ پھنس رہے ہیں, جان بوجھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو آپ نبوت نبوت کا دعویٰ. اور سر میری بات تو سن لو, سنیں آپ پہلے پلیز. جہاں ڈرامہ رچا رہے ہیں نا لان بھیج کے اور فلانا کا, وہ شرعی نبوت پہ بھیجی گئی ہے, اور یہ آپ کو ہی معلوم ہے. یعنی مطلب یہ کہ شرعی نبوت کے اوپر لعنت. ابھی میں سارے بھائیوں سے التماس ہے, آپ نہ بولیں, ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. جی بولیں. اب دیکھیں نا, بس مجھے اب 5-10 منٹ دیں آپ مجھے, آپ مائک میوٹ کر لیں, بڑی مہربانی. اب یہ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں یہ باش صاحب نے فرمایا جی مرزا صاحب نے جو لعنت بھیجی ہے نا وہ نئی شریعت لانے والے نبوت اور نبی کے اوپر لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ریکارڈنگ پہ آ چکی ہے نا بات. بھائی آپ دیکھیں یہ کسی سے جھوٹ مطلب نہیں کرے, بات مکمل کرنے دیں بھائی پلیز, انہیں بات مکمل کرنے دیں. کہہ بھی رہے ہیں آپ اپنے بندے کی بات مان لیں, اگر ہماری بات بولے. میں سب کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں کسی کا پسند اللہ کا بندہ ہوں. بولے جناب. فرمایا. میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں ادھر, بولے اب آپ. ٹھیک ہے, مائک تو میوٹ کریں نا, مجھے تو بولیں. میوٹ ہے, بولے. دیکھیں میں نے آپ کی کتاب پیش کی ہے, مجموعہ اشتہارات جلد 2 میں. مرزا صاحب فرماتے ہیں ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ تشریعی نبوت ہوگی یا غیر تشریعی ہوگی, بس مطلق انہوں نے کہا ہے. بھائی یار ایک منٹ بات کرنے دیں جناب, انہیں بات کرنے دیں پلیز. بھائی بات تو کرنے دیں یار, یہ کریں مفتی صاحب آپ کریں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے یار. کریں مفتی صاحب آپ کریں مفتی صاحب. اللہ صاحب آپ کی وجہ سے میں آیا ہوں, یقین جانے. جزاک اللہ, آپ بات کریں. آپ شریف آدمی ہیں تو نہیں تو میں احمدیوں سے بات ہی نہیں کرتا. کہانی چھڑو جناب, گل کرو. طلحہ صاحب میرے دوست ہیں, بڑے پرانے, تو میں اس وجہ سے ان کی براٹ. جزاک اللہ, آپ اپنی بات مکمل کریں. اچھا یہ اب دیکھیے مجموعہ اشتہارات ہے جلد 2 میں اور صفحہ ہے 2. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں.
وہ واضح طور پہ کہتے ہیں جی ہم بھی نبوت کے مدعی پہ لعنت بھیجتے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے تشریعی نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیجی ہے یا غیر تشریعی نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیجی ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ شریعت کی یعنی نئی شریعت لانے والے نبی کے اوپر مرزا صاحب نے لعنت کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں جی. چلو جی خوش ہو جائیں آپ باج صاحب, خوش ہو جائیں. یہ کھول لیجئے روحانی خزائن جلد 17 ہے صفحہ 435 ہے. صفحہ 435 ہے. ہائی لائٹ عبارت ہے, یہ آپ کی ہے میری نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں. عبارت میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں عبارت سن لیں بھائی, سن لیں عبارت دوبارہ بول دینا, میں مس کر گیا ہوں بھائی, عبارت سن لیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں حوالہ دوبارہ بولے نا نکالیں گے بھائی, وہ ساتھ پڑھیں گے نا. آپ کا کیا اعتبار, آپ کیا پڑھیں بھائی. روحانی مفتی صاحب 1 منٹ حوالہ دے دے ذرا. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 435 جی فرماتے ہیں ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا. وہی صاحب شریعت ہو گیا, وہی صاحب شریعت نبی ہو گیا, وہی صاحب شریعت ہو گیا. آگے فرماتے پس اس تعریف, یہ جو تعریف کہتے ہیں, پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں, کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. مثلا یہ والا الہام کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یہ والی وہ لکھ کے کہتے ہیں یہ والی جو وحی ہے یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی, اور اس پر 23 برس بھی مدت گزر گئی ہے, اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی. مرزا صاحب نے فرمایا تھا صاحب شریعت نبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو اور وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو. تو میری وحی کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ بات آپ نے کر دی ہے مفتی صاحب, یہ آپ نے بات کر دی ہے, آپ کی بات ہوگی مکمل, میں آنسر دوں بھائی. میں ابھی بات جاری ہے, آپ ٹوک نہیں, آپ وہی بات پھر ریپیٹ کر رہے ہیں, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اب اس کا ایک کر کے چلے, اس کا ایک جواب لیں. میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں, بس بات جی کرے 1 منٹ بات کمپلیٹ کر رہا ہوں, کریں, بات کمپلیٹ کرنے دیں. ایک تو مجھے جواب چاہیے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 کا, اور دوسرا حوالہ چاہیے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 کا. جی جواب دیجیے. جزاک اللہ. آپ نے جو بات کی ہے نا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میرے محترم پیارے بھائی, نبی آتے ہی اس وقت ہے جب وہ قوم, اس نبی سے آگے جو قوم ہوتی ہے وہ راہ حق کو چھوڑ دیتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جب ہمارے مسلمان بھائی ہٹ گئے, انہوں نے دین میں دوبارہ نئی بدعتیں پیدا کر دیں, تو پھر نبی کی ضرورت پیش آئی اور مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور حقیقی اسلام, حقیقی وہی شریعت, دوسری نہیں, وہی شریعت آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شریعت اللہ تعالیٰ نے وحی اور اعلام کے ذریعے مرزا غلام احمد صاحب کو بتائی, اور انہیں بتایا کہ لوگوں کو دین یہ سمجھاؤ. یہ وہ چیز ہے جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں. اگر آپ کے پاس سنیں, ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. میں نکال لی کتاب میری میں, ایک منٹ مجھے بات مکمل کر دیں نا پلیز. یہ انہوں نے بتایا ہے, اگر آپ کے پاس, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن شریعت کو کسی ایک نقطے کو, پوری آیت کو چھوڑ, ایک نقطے کو فرمایا ہو کہ یہ نہیں مانی جائے گی, مسنوخ ہے, اور کوئی ایک حرف بتا دیا ہو کہ قرآن مجید سے ہٹ کر میرے اوپر نئی شریعت اتری اور وہ شریعت یہ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز ثبوت موجود ہے تو یہاں پر لے آئیں. سر مجھے ٹائم دے دیں, میں نے وہ کتاب بھی نکال لی ہے اور اس کا جواب بھی بڑا کریں سر. یہ اچھا پیش بھائی, اس سے پہلے ججا صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں,
یہ میں نے نکال لیا، اگر مجھے دے دیں، کیونکہ میں نے حوالہ پورا نکال لیا اور میں ٹھیک ہے۔ پڑھ بھی لیا صفحہ، اور یہ چلو کہاں ٹھیک سے ہے۔ ڈنگی ماری ہے وہ بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اوکے، آ جائیں بڑا کر دیں جی، طلعت بھائی بیچ بھائی کو بڑا کر دیں۔ طلعت بھائی ان کو بڑا کر دیں مجھے، اچھا چلیں۔ جی جی، یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن کا 435 ہے اور جلد نمبر 17 ہے، میں یہیں سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک جھوٹا دعوے کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، ورنہ یہ قول منکر پر کچھ حجت نہیں آتا۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ جھوٹا ہلاک ہونے والا ہلاک اور نہ اس کے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 33 برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ، یہ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کسی کا قول منکر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افترا کرنا ایسا گناہ ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے گا، یعنی کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پہ جو افترا کیا وہ اس پہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتوحات دی، یہ اسے ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا تو سنت اللہ اس پر بھی جاری ہوتی، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ اپنی سنت جاری کرتا کہ وہ مفتری کو اس دنیا میں سزا دیتا، تو اس کے لیے ایک نظیر ہونی چاہیے تھی، اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں جو لوگوں نے 23 برس تک بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا پر افترا کے ہلاک نہ ہوئے۔ تو اب بتاؤ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افترا کر کے ہلاک ہوتا نہ کہ ایک مفتی، تو اول تو یہ دعویٰ ہے کہ بے دلیل ہے۔ خدا نے افترا کے ساتھ شریعت کو قید نہیں لگائی، ماں سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہوئے، کیونکہ میری وحی میں امر بھی اور نہیں بھی۔ تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بندے کو کیا اعتراض ہے۔ عبارت پوری پڑھیے، آگے وہ عبارت ختم ہوگی۔ اب آپ کے مثلاً یہ والا الہام، مثلاً یہ الہام سے عبارت پوری پڑھیں۔ مثلاً یہ الہام کل المومنین، آگے عبارت تو صحیح پڑھ لیں، کل المومنین کیا ہوتا ہے، عبارت صحیح پڑھیں۔ آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ہے، میری نہیں ہے، عبارت صحیح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ الہام کل المومنین کی دیکھیں، کل المومنین ہے بھئی، یہ اس کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے بھائی۔ ہاں تو پڑھیں نا، آپ کی کتاب ہے، میری تو نہیں ہے، پڑھیں اعراب کل لگائیں۔ کل المومنین نہیں ہے، یہ کل المومنین نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ اچھا پڑھ کے دکھاؤ، پڑھ کے بتاؤ مجھے۔ نہیں آپ بتائیں نا، کتاب آپ کی ہے، میری تو نہیں ہے میرے بھائی۔ بھائی آپ کہہ رہے ہو غلط ہو تو صحیح پڑھ دو نا، آپ کیا ہو گیا ہے وہ؟ یہ کل للمؤمنین ہے، کل للمؤمنین ہے یار، اور کیا؟ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ للمؤمنین ہے۔ آگے کیا پڑھا انہوں نے بھائی؟ آگے پڑھیے۔ ہاں ذرا آپ خاموش ہو جائیں ذرا پلیز۔ اچھا یہ برائے احمدیہ میں درج ہے نہیں آگے عبارت پڑھیں، عبارت پوری پڑھیں۔ یار اس کے اعراب نہیں لگے ہوئے، ہاں یفزعو من ابصارہم، نہیں لگے ہوئے ابصار میں، اس کے وہی غلط عبارت، آپ کو تو مرزا صاحب کی کتابیں نہیں آتی۔ نہیں اعراب لگے ہوئے نا بھائی، اعراب نہیں لگے تو آپ نے لگائے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیوں نہیں لگائے؟ اچھا ہلو ایک منٹ، مفتی صاحب آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ ہلو مفتی صاحب، بھائی جان آپ سارے آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں عبارت پڑھی ہوں۔ غلط کر رہے ہیں میرے احمدی بھائیو، آپ غلط کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے بات کریں، انہیں بھی سمجھ میں آئے اور ہمیں بھی سمجھ میں آئے۔ وہ خاموشی نہیں اختیار کر رہے مفتی صاحب، نہیں آپ بھی ایک آدمی بات کریں نا، ایک وہ ایک کر رہے ہیں، آپ 8 بندے بات کریں، ایک آدمی بات کریں، ایک آدمی آپ ابھی جو بات کریں آپ بات کریں، عبارت مکمل کریں۔ اچھا یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس سے نئے حکام ہوں تو یہ باطل ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک منٹ تھوڑا ادھر رک جائیں. مولانا صاحب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں اتر آئی اب مجھے شریعت. اجازت ہے طلعت صاحب؟ جی آپ بولیں جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ کے مربی صاحب جو پڑھ رہے ہیں یہ مرزا صاحب کی عبارت نہیں مربی صاحب بھائی نہیں سنیں تو یار، صحیح غلط یار، نہیں، سنیں تو غلط بولنے نہیں دے بات بات کرتے کرنے ہیں. دے طلعت صاحب یہ بولنے نہیں دیتے، انہیں طلعت بات صاحب یہ کرنے بولنے دینا نہیں دے جی رہے. انہیں بات کرنے دے. طلعت صاحب دیکھ لیں پھر آپ. بولے سر آپ بولیں. اب یہ دیکھ لیں یہ مربی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے اردو کی بھی غلط، عربی کی بھی غلط پڑھی ہے. کیمرہ ٹھیک کرو. ریکارڈنگ موجود ہے اور لوگ ٹیلی خود کر لیں گے اردو کی عبارت کو بھی. یہ میں اوپر اردو کی بھی کتنی غلطیاں ان کی دیکھ آیا ہوں. ان کو تو اوپر سے دیکھ کے نہ ہی اردو آ رہی ہے نہ ہی عربی آ رہی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ میں سمجھاتا ہوں جی مجھے سمجھ آ گئی ہے اس مولوی نے کیا ڈنڈی ماری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عربی عبارت ہے بھائی سن تو لینا، 2 سن تو منٹ لیں. کی سن لیں 2 میں نے منٹ برات سن. پڑھی ہے یار، میں نے یار جانے نہیں سن کرنے تو دیے جو لینا اس نے مجھے. ڈنڈیاں ماری. بھائی جی بھائی میں آپ آپ نے کی جو پڑھی ہے نا اس کا ان کو سمجھ میں لگ گئی ہے بھائی کہ میں ان آپ پہ کی نئی بات میں شریعت نہیں نہیں بولا، اتری ہے. میں آپ کی بات میں بھائی نہیں آپ بولا نے مجھے صرف برات پڑھنے پہ بھائی. یا یہ کے بات ہی اخلاقی نہیں طور کرنے پہ دے غلط رہے. بات ہے، اخلاقی طور پہ غلط بات ہے. آپ میری اور بات مولوی صاحب جو آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں اخلاقی طور پہ وہ بھائی ٹھیک ہے. میں بھی بیچ آپ میں نے بول کیوں سکتا جھوٹ تھا. بولا یار ادھر؟ انہیں میں آپ بھی بولنے دے. دیکھیں ہمارے یہ- مخالفین نے جھوٹ لگانے ہیں بھلے بولتے رہے، ان کا حق ہے نا چلے بھائی. مولوی صاحب بولے ڈٹ کے بولے. بہن بھائی آپ نے بھی نہیں بولنا، چپ رہے. جب طلعت بھائی کہہ رہے ہیں خاموش ہو تو خاموش ہو. جزاک اللہ. یار کم از کم اپنے جی سر آپ بولے چھوڑے نہیں آپ بات بڑے کی کریں. بات تو مان لے آپ لوگ، تو ان سر کی بھی آپ بات بات نہیں کریں مان رہے. سر آپ بات کریں. جی طلعت صاحب. اچھا طلعت صاحب میں نے تو پہلے کہا میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، مجھے ان لوگوں سے نہیں کچھ لینا دینا. اچھا یہ میرے بھائی ہے، میں اور یہ ایک ہی ہیں. میں ہوں تو یہ ہیں تو میں ہوں. جزاک اللہ. سنیں، بات اب کریں. میری بات سنیے گا. اچھا گزارش یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی ترجمہ کر کے بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں یہ عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی. کیا یہ ترجمہ ہے اس عبارت کا؟ یہ میرا سوالات لکھیں ذرا سارے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ میں تو یہ پیش کر رہا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ نہیں جی مرزا صاحب نے جو لعنت بھیجی ہے نا مدعی نبوت کے اوپر، وہ تشریعی نبوت کے اوپر لعنت بھیجی ہے، تو میں نے اس کے اوپر یہ دلیل دی ہے کہ مرزا لیکن یہ صاحب ہر نئی کسی کا شریعت. ہوتا ہے. دیکھیں بھائی یہ میری غلط بیان بات کرے گا تو اسے روکنا میری ہے. بات غلط سن لیں، بیان میری یہ بات بات سن. کرنے دے، ان کا حق ہے. انہوں نے سچ نے یہ جو بھی ہے ان کے بات نزدیک یہ بات بھائی ٹھیک غلط ہے یا ہمارے جھوٹ نزدیک غلط ہے. انہیں بات کچھ بھی کرنے ہے، دیں نا آپ میرے مجھے بھائی. بات تو کرنے دیں کم از کم، یہ تو غلط بات ہے نا. اچھا تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جی تشریعی نبوت کے اوپر مرزا صاحب نے لعنت بھیجی ہے اور دوسری نبوت کے اوپر بغیر جو شریعت کی ہوتی ہے اس کے اوپر لعنت نہیں. اس کے اوپر میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 اور 36 کا، کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، اور جس کی وحی کے اندر امر اور نہیں ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نبی ہوتا ہے. یہ بات تھی، اس کو آپ نے بتایا نہیں ہے جناب. جی اب آپ بول ہوگی سکتے ہیں. آپ کی بات مکمل ہوگی. سنیں سر ایک آدمی نے جواب دینا ہے. آپ خود منتخب کر لیں اپنا بندہ جس نے جواب دینا. جی بھائیو. جی بیش بھائی یا عمر بھائی کس نے بولنا ہے؟ اچھا یہ کہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں امر ہو یا نہیں ہو؟ وہ جھوٹ بول رہے وہ. ایک منٹ بیش بھائی ذرا عمر بھائی کو بولنے دیں. جی عمر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ججا صاحب آپ ہیں؟ بات ساری جی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ نے اگلی ڈنڈی ماری ہے، مطلب میں میری ان کو اردو بڑا تھوڑی کر دیں، سی ان ہے کو بڑا کہ کر آپ دیں، نے ان کو بڑا کریں، ان کو بڑا کریں. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر بیش بھائی نے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آگے تک پڑھ لیتے لیکن یہ تو بالکل یہاں پہ ختم ہو گیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے. تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پہ یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور کو مامور کے ذریعے یہ احکام صادر کرے کہ وہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موت کا بھی کام ہے. اور انہوں نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، جو شریعت میں موجود ہے اس کو آگے بتا رہے ہیں.
تو اور یہ جو لکھنا یہاں پہ خاتم الانبیاء، یہ جو پہلی والی عبارت ہے، یہ اس کے اوپر یہ یہاں پر آ کر اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں وہی شریعت محمدیہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو. تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ سب چیزیں نہ کرو. آپ نے اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کی، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اب کوئی بات ہی نہیں رہی. یہ ساری جو چیزیں نا آپ نے کر دی، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک آپ کا جواب. بالکل ایک اور جواب جی 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 سر، ایک اور طلعت بھائی ایک اور جواب. جی جی انہوں نے کہا جو برائن احمدیہ آپ نے جو لکھی تھی وہ تقریباً 1882 میں 83 میں لکھی تھی، اور اس کے 23 سال کے بعد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے 23 سال پہلے یہ ایک وحی لکھی تھی، اور آج میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں. کیونکہ پھر وہ جو آیت ہے کہ قرآن کی کہ میری طرف سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو میں اس کے شہرک سے قریب ہوں. تو 23 سال کا جو ہے نا بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ 23 سال برس سے، اور یہ مفتی محمود صاحب بالکل سمجھ رہے ہیں کہ میں 23 برس کدھر کے اشارہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے الہام میری پہلی کتاب جو برائن احمدیہ میں دیا گیا تھا، آج 23 برس ہو گئے ہیں اس کتاب کو دیکھنے یہ کب لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ احسن الجزا. اس میں کوئی شور مت مچائے پلیز بھائیو، شور مت مچائے. میوٹ کر لے ججا بھائی، ان میوٹ کریں اپنا مائک. جی ججا بھائی. ججا بھائی تو ہم میں ہے ہی نہیں ہے اوپر ہے سب سے آپ کے پاس، دیکھیں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اپنی بات. اچھا جی فرمائے ججا بھائی. ججا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک ان میوٹ کریں اپنا. ان کو بڑی اسکرین پہ لے آئے طلعت بھائی. ان کے مجھے وہ نظر نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، وہ بار بار مائک میوٹ ان میوٹ کر رہے ہیں، ان کو بڑی اسکرین پہ. دیکھیں ہم تو، میری بات ذرا سن لیں، ہم تو مفتی صاحب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اب مفتی صاحب نے اپنا نبی ڈیفینڈ کرنا ہے، ذرا اس پہ بھی کوشچن آنسر ہو جائے. آپ نے جو بات نہیں سر نہیں، آپ پہ میں نے کوشچن کرنے ہیں، میں نے کوشچن کرنے ہیں. اب ہماری باری ہے. ججا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ میوٹ کریں. 1 منٹ مفتی صاحب، 1 منٹ طلعت صاحب مجھے مفتی بھائی 1 منٹ محترم 1 سیکنڈ رک جائے. طلعت صاحب کو میوٹ کریں. جی مفتی صاحب کی باری ہے، ان کو بات کرنے نہیں سر میری باری ہے، میں نے کچھ آپ 3-4 آدمی ہیں نا، ان کے سوال کا ایک بندے نے جواب دینا ہے، ہر بندے نے جواب نہیں دینا. ان کا جواب آ گیا. ججا بھائی کو لے لیں کال پہ. بھائی طلعت صاحب نے مجھے اجازت دے دیا، سنیں. جی مفتی صاحب بولے آپ بولے. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی جی سنیں تو یار نہ بولیں یار. اب طلعت صاحب میری بات مان لیں. نہیں مفتی صاحب میں نے ایک بہت مدبانہ بھائی آپ اب طلعت صاحب کی تو مان لیں، انہوں نے مجھے اجازت دی. ایک بات مہربانی کریں آپ یار، ایسے یہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں ایڈ ابھی نہ کریں ایسی بات. انہوں نے جو عبارت گھر بنا دیا آپ لوگوں نے، ایمانداری سے بات ہے. مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں کرنے دیتے آپ لوگ یار، بات تو کرنے دیں یار. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے انسانی طور پہ، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے یار. بولنے تو دیں لوگوں کو. آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جماعت؟ آپ بولے سر ان باتوں کو چھوڑے، آپ جو بات کرنے چاہتے ہیں. مفتی صاحب اب ٹائم ملا ہے، پوائنٹ پہ ہے یار. آپ خود چپ ہو جائیں، بڑی مہربانی یار آپ کی. کمال ہوگی یار، بولنے تو دیں یار. میں نے آپ کی بات میں کوئی بول رہا ہوں، میں نے بیچ میں کوئی. آپ فرمائے مفتی صاحب، آپ جو فرمانا چاہتے ہیں. جی طلعت صاحب آپ بھی ذرا تھوڑا سا مہربانی کر. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے تشریعی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تشریعی نبوت کا میرا دعویٰ ہے، میری وحی کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، میں صاحب شریعت نبی ہوں. پھر وہ ایک حوالے کے طور پہ ایک وحی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وحی براہین احمدیہ کی ہے، اور اس کے اوپر 23 برس گزر گئے ہیں. حالانکہ یہ بھی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، 23 برس نہیں گزرے تھے، کیونکہ یہ 1900 کے اندر لکھی تھی. اور ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ جناب وہ جو پتہ نہیں براہین احمدیہ جو ہے وہ
1983 या 82 के अंदर लिखी गई थी। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि 83 और 82 के अंदर भी अगर लिखी गई हो तो 1900 के अंदर 40 जब लिखी गई होगी तो उसके ऊपर 23 वर्ष तो नहीं गुजरते। ये तो बिल्कुल खिलाफे क़यास है और सरासर झूठ है, सरी झूठ है। ये इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये बाद में लिख लें ये बातें। आप लड़ पड़ते हैं, अगले बंदे की बात का जवाब नहीं देते। अभी तक आप लोगों ने मेरी बात होगी ना, बात नहीं हुई, बात सुन लें आप, नहीं ना हुई, नहीं ना हुई। इनकी बात मुकम्मल होने दें प्लीज, इनकी बात मुकम्मल होने दें भाई जी, इनकी बात प्लीज। अच्छा, आगे ये है कि भाई मिर्जा साहब अल्लाह ऐलान कह रहे हैं कि देखो जी मैं साहिब शरीयत नबी हूं, मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है उसमें जनाब अमर भी होता है और नहीं भी। और साहिब शरीयत नबी उसी को ही कहते हैं कि जिसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी। और वो फरमा रहे हैं कि अभी तक मेरे ऊपर जो वही नाज़िल हो रही है उसके अंदर अमर भी होता है और रही भी होता है। ये कहां पे लिखा हुआ है? हवाला मैंने दिया है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 435 और सफ़ा 436, जिसकी इबारत आपको पढ़नी भी नहीं आई थी ऊपर से देख के जी। और मिर्जा साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है? नहीं हुई, अभी नहीं। मिर्जा साहब कहते हैं कि देखो जी मैं नबूवत के मुद्दई के ऊपर लानत भेजता हूं और फिर वो नबूवत का दावा भी कर देते हैं। ये तो दिया था, फिर आगे ये दोबारा नहीं अभी नहीं ना दिया आपने जवाब, कब दिया है? ले एवं तक ये तो टेप की तरह एक ही बात दोहराई जा रहे हैं। अच्छा साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है? एक सेकंड मुफ्ती साहब, प्यारे मुफ्ती मोहतरम, प्यारे मुफ्ती, एक मिनट मेरे भाइयों, एक मिनट इजाजत दे दें, एक मिनट इजाजत दें। मैं सिर्फ फ्यू सेकंड लूंगा। देखें आपको सवाल पसंद आए या नहीं आए, अब मौलाना साहब आपने भागना नहीं, अब आपकी बारी है। अब मैं चैलेंज करूंगा आपके नबी को, ये अभी तक जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आप ये रेडी हैं? जवाब तो दिया नहीं है। और चलो नहीं दिया, चलो जो भी था दे दिया, आपको पसंद आया नहीं आया, अब आपने अपने नबी को डिफेंड करना है। मैं आगे पसंद ना पसंद की बात नहीं है, मैंने क्वेश्चन करना है, मेरा भी तो मुफ्ती साहब अभी अपने नबी को नहीं डिफेंड करेगा। देखिए मुफ्ती साहब प्लीज ऐसा ना करना, प्लीज आराम से बात कर। जी मोहतरम प्यारे भाई, जो आपने सवाल किया है आपको उसका आंसर मिल गया है। आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा ये और बात है। मतलब ये है कि अब आप लोगों की तरफ से इसके जवाब दे दिए गए हैं, यानी आपको मनवाना जरूरी नहीं है कि आप माने। चलिए से जी आपसे मनवाना जरूरी नहीं होता कि किसी मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने जवाब दे दिए। हमने जवाब दे दिए, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी। चले जी, ये मौजू जनाब कंप्लीट हो गया है। बस इसी मौजू के लिए मैं आया था। अभी तो कीमती हमें और दे दें अपने प्लीज। अच्छा तल्ला साहब एक मिनट, भागना नहीं है प्लीज। आप खामोश हो जाए मेरे भाइयों। तल्ला साहब इनके माइक म्यूट करवाइए। तल्ला साहब जी खामोश, आप कोई नहीं बोलेगा भाई जी, बोले। अच्छा तल्ला साहब सुने, चलें जी अभी बैठ के गुफ्तगू करते हैं और किसी तरीके और सलीके पे, और एक मौजू आप मुझे बता दें जिस मौजू पर, और बंदा भी बताएंगे कि ये बंदा आपसे बात करेगा। टाइम फिक्स कर लें जी, 2 मिनट आपके 2 मिनट मेरे। तो तल्ला साहब आप जब टाइम खत्म होगा ना आप ही बताएंगे कि टाइम खत्म हो गया। ये है टाइम खत्म होने की कोई बात नहीं है। आपने बात ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं, आप मुकम्मल करें, आप अपनी बात मुकम्मल करें। ऐसे नहीं सुने ना, अगर बात मुकम्मल नहीं हो मेरी बात सुन लेना मेरे प्यारे मोहतरम मुफ्ती भाई। अगर बात मुकम्मल ना हो 5 सेकंड ऊपर मुकम्मल, कोई हर्ज नहीं है। बात मुकम्मल ना हो तो बात का हाथ में। देखिए एक मिनट रुके ना तल्ला साहब, वो तो जब टाइम आपके हाथ में होगा आप दयानतदारी से बताएंगे कि देखें जी ये जज्जा साहब ने 5 मिनट और 10 सेकंड लिए हैं, अब शाह साहब आप भी 5 मिनट और 10 सेकंड ले सकते। ये है तरीका। जी एक जितना टाइम मिलेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 2 मिनट ही करना है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप लोग 15 मिनट लेंगे तो फिर मुझे भी 15 मिनट दें। बिल्कुल मिलेंगे, आपको 2 मिनट फालतू देंगे, 2 मिनट फालतू देंगे। मौजू क्या है? मौजू ये आपने जवाब देने हैं, आपने जवाब देने हैं। मौजू बता दें। मौजू ये आपने जवाब देने हैं, अपने नबी को डिफेंड करना है। ये मौजू हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि नहीं ईसा इब्न मरियम आपके आखिरी नबी है, उसको डिफेंड करना है। वो जो आने वाला है जिसका इंतजार हो रहा है उसको डिफेंड करना है।
نہیں ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. اگر تو نہیں یہ نہیں بات ہم بھی ہے- سارے نبیوں کو مانتے ہیں مفتی صاحب. نہیں، عیسیٰ آپ علیہ لوگ- السلام کے بارے نہیں، میں آپ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں نہ مانتے. نہیں چلو مانتے. نہ مانے جدہ نہ صاحب مانے کو نہ مانے مرزا صاحب سنے تو سنے گالیاں نکالیں گے سنے عیسیٰ علیہ السلام مفتی کو. صاحب گالیاں مفتی نکالیں. صاحب جو سنے مرضی ہے آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. ایک منٹ میرے بھائیو یار ایک منٹ حوصلہ کر جائے نا. آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو. آپ نے ان کے بارے میں ہم سے سوال کیے, ہم نے جواب دیے. ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موضوع کو بتائیے طلعت صاحب, موضوع سنے بتائیے. نا پہلے. میں بتا رہا ہوں وہی بتا رہا پہلے ہوں. موضوع بتائیے, موضوع کا تعین کر عیسیٰ علیہ دیجیے. السلام کی حیات اور ان کے دوبارہ واپس آنے کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ بھائی رک جائیں بھائی. اچھا کیا ہے جی, حضرت عیسیٰ کو کیا ثابت کریں گے؟ جو آپ کے عقیدے ہیں ان کے بارے میں, جو آپ بتائیں کے نا ان کے جناب. بارے میں بھائی ہیں. آپ کا عقیدہ تو آپ بتائیں گے نا مفتی صاحب, کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے ذرا ٹائم دے دیں. آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کا دیکھیں آپ عقیدہ. خاموش ہیں سارے بھائی, خاموش یا ہیں. اللہ طلعت بھائی نیچے سے ججا بھائی کو لے لیں, سارے ججا بھائی بھائی کو لے لیں. خاموش رہے, سارے خاموش جی رہے. طلعت ججا صاحب بھائی کو بندے لے کا لیں نیچے سے. تعین, طلعت صاحب بندے کا تعین کرے کہ کون بات کرے گا. آپ ہاں جی آپ بتائیں بھائیو. اچھا میں نے کوشچن ان سے یہ کرنا ہے. دیکھیں ججا بھائی ایک سیکنڈ سر میری بات طلعت بھائی عمر ججا بھائی کو نیچے سے لے لیں پہلے, ایک سیکنڈ. ہاں میں ججا بھائی کو لے کر رہا ہوں. نیچے نہیں انہوں نے ریکویسٹ نہیں ڈالی بھیا. ہے وہ ہے نظر ججا بھائی ریکویسٹ کوئی ایک بندہ تو سامنے لے ایک آؤ منٹ یار. مفتی صاحب, ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں آپ بھی کون کرے مفتی گا. صاحب ایک منٹ ایک منٹ سارے آپ بھی خاموش ہو آ جائیں, مفتی صاحب. سارے خاموش ہو جائیں. بندہ کون آپ کرے کے گا؟ ساتھ بات میں کون بتا کرے رہا گا؟ ہوں, کوئی ایک سیکنڈ بندہ ذرا. بتا دیں. او کوئی بھائی ایک صبر بندہ تو کر لو. کوئی او ایک بھائی بندہ بتا دیں جس نے بتا رہے ہیں نا مفتی صاحب. میں وہی بتانے لگا ہوں, ایک سیکنڈ. وہ یہی تو بتانے لگا, سن تو لو نا مفتی صاحب. یار میں ایک کیسی بندہ ہوں, بند تو کرے نا آپ لوگ پیارے 10 بھائی. بندے ہیں. او ہو میں یہی تو بتانے لگا ہوں, مجھے بولنے تو دے پیارے بھائی, میں یہی بتانے لگا کوئی ہوں. ایک بندہ بتائیں جس نے او بات ہو کرنی ہے. میں یہی بتانے لگا ہوں, رک جائیں ذرا. سارے خاموش ہیں, ہم کوئی نہیں بولے گا. آپ کے ساتھ صرف ججا بھائی اور طلعت بھائی بات کریں گے. نہیں تو یعنی ایک بندے کے مقابلے میں طلعت دونوں بھائی مربی. طلعت بھائی آپ کو بیچ میں سیدھی لائن پہ لائیں گے, آپ کو موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے. اور ججا بھائی آپ سے بات کریں گے, آپ نے قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانا, ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ رک جائے نا, میں لکھ لوں یار. ایک منٹ رک جائے یار, رکو بھی تے جاؤ یار بشا. ایک سیکنڈ ذرا بات پوری ہونے دے مفتی صاحب. جی بیش بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں چیلنج کر رہا ہوں, یہ جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا آخری نبی, وہ قرآن کریم کے مطابق ہے ہی نہیں, وہ بالکل قرآن کریم کے اپوزٹ ہے. میرا یہ چیلنج ہے, اس پہ میں کوشچن آنسر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی ٹائم چاہیے یا ججا بھائی کے بعد؟ چاہیے, ابھی 2 کوشچن ہیں. 2 کوشچن ہے بھائی, پہلے وہ لے لیں مفتی صاحب. پہلے تو بندے کا تعین کر لیں بھائی, گل کنے کرنی. ہاں میں نے کرنی ہے, میں بیش بھائی کرے سوال, چلے کرے بیش بھائی. اوہو کرو یار, بات کرو, سیدھی ہو کے بات کرو یار. سارے خاموش ہو جائے, سارے بھائی خاموش. وہ یار ایک بندے کا تعین تے کرو پہلے, تہاڈے کول تے بندہ ہی تعین نہیں ہوندا پیا. ابھی تعین کر کے بتا رہے ہیں مجھے. جی بھائی جان, آپ میں سے جو بندہ بات کرے گا نام بتائے. ایک منٹ مفتی صاحب پلیز, رل کے کرو بھائی فیصلے. جی بھائی ایک بندے کا نام بتائیں. جی جی بیش بھائی بولے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, ان کا جو کانسیپٹ ہے حضرت عیسیٰ کا, میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ قرآن کریم کے بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اپوزٹ ہے یہ جو پیش کرتے ہیں. اور اس کی ہاں, اور بالکل بندہ بات کون کرے گا؟ ایک بندہ سامنے لے, یہ جو کر رہے ہیں یہی کریں گے نا, یہ بات کر رہے ہیں آپ سے, یہ کر رہے ہیں مفتی ان کا صاحب. نام کیا ہے مربی صاحب کا؟ نام بتائیں جی اپنا. اور میں مربی نہیں ہوں یار, اس کو میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں. سر آپ مربی نہیں ہیں, اپنا نام بتائیں میرے بھائی. نہیں یہ مفتی صاحب کے دماغ میں پرابلم ہے, کانوں میں بھی پرابلم ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پلیز ان کے کانوں کے اپنے ٹھیک کرائیں نا, یا نام بتائیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک کرائیں نہ کرائیں. آپ میرا نام بیش ہے. جی بھائی جان, آواز آ گئی مفتی صاحب. جی بیش نام ہے ان کا, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ سے بات کریں گے. اوکے بیش صاحب کریں گے تو ٹائم کیا ہوگا؟ ٹائم سر آپ کی بات مکمل ہونے تک آپ کو کوئی خاموش نہیں کرے گا. صحیح ہو گیا. اچھا اس وعدے پر قائم بھی رہیں گے کہ وعدہ توڑ دیں گے؟ بالکل قائم رہیں گے, کہ لیکن ایک ہی بات کو دوبارہ نہیں ریپیٹ نہیں کرنا. جو بات کرنی میں ان کی بات میں نہیں بولوں گا, یہ میری بات میں نہیں بولیں گے. نہیں بولیں گے جی, نہیں بولیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بولیں. اچھا جی, اگر بولے تو میں اسی ٹائم کال کاٹ دوں گا. بالکل ٹھیک. اور میرے سارے بھائیوں سے التماس ہے میرے بھائی, اچھا جی جو بندہ بول رہا ہے جب تک میں انہیں کیا ہے موضوع بتا دیں, پہلے موضوع بتا دیں.
میں جب تک انہیں نہ کہوں کوئی نہیں بولے گا پلیز. ٹھیک ہو. جی بھائی جان آپ بتائیں جو موضوع آپ نے رکھنا ہے آپ بتائیں. دیکھیں موضوع تو آگے تو ججا صاحب نے بات کرنی. میں نے تو ایک معصومانہ سوال کیا کہ ان کا نہیں آپ معصومہ ایک بندے نے بات کرنی ہے, آپ کر لیں یا وہ کر لیں. نہیں, میں نے تو ایک سوال پوچھا ہے, سوال پوچھنے میں کیا نہیں ہے؟ سوال کی ابھی بات نہیں ہوتی نا, ابھی ان سے بات کرنی ہے کہ ایسا نہ کریں. ایک بندہ طلعت بھائی ان کو ایک سوال کا جواب تو دینے دینا, پہلے ایک سوال کا جواب تو لے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا جو یہ جو آخری نبی ہیں ان کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کے آخری نبی, تو وہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل مخالف ہیں. کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آتا ہے اس کا تمسخر ہوتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ آ کے ان کو 2 پروں کی چادروں میں اور سارے استقبال ہوگا, یہ ہوگا, اور پھر ان کی ماں مہدی سے ہوگی, یہ تو قرآن کریم کی بالکل اپوزٹ ہے. تو اس کے بارے میں اس کا ذرا جواب دے دیں, پھر آگے بات چلتی ہے. جی مفتی صاحب. مجھے طلعت صاحب ابھی تک موضوع نہیں سمجھ آیا کہ کس موضوع پر یہ گفتگو کرنا ہے. میں تو پہلے موضوع بھائی دوں گا, ہے یہ علم اس کے والے اوپر ہمارے گفتگو بھائی ہیں, کروں میں گا. کیا کہوں. ایک بندہ آپ کر لیں. دیکھیں سوال ہمارے دل میں بھی بہت سارے ہیں, لیکن ایک بندے کا بتا دیں. وہ احمدی بھائی کسی کے پاس کوئی ہے علم ہے تو وہ ان سے بات کرے, جو بھی سوال کرنے ہیں ایک بندہ طے کر لیں پلیز. آگے وہ سامنے ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ طے کریں, تو آپ ایک بندہ طے کر لیں. بولے عمر بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نیچے ججا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پچھلا سوال تھا نا اس میں یہ یہاں پہ بالکل کلیریفائی کر دیا ایک غلطی کا ازالہ میں, جہاں پہ آپ نے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اس طور کا نبی کہلانے میں کبھی انکار نہیں کیا, بلکہ ان معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے, اور ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے کا انکار نہیں کرتا, اور میرا یہ قول ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے معنی من نسیتم رسولہ و دنیا وردہ ام و کتاب, اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں. تو یہ یہاں پہ یہ بھی جی یہی تو بات ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹے آدمی کی یہ علامت ہے کہ وہ ایک منہ سے بات کچھ اور کہتا ہے, دوسرے منہ سے بات کچھ اور کہتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں صاحب شریعت نہیں ہوں, پھر کہتے ہیں میں صاحب شریعت ہوں, پہلے کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں. بات ایک کر لو یار, ایک بندہ بات کرے, بات ایک بندہ کرے یار, کوئی تو انصاف بھی تو کرو نا. تجھے کمال کرتے ہو. پیچھے 2-3 لائنیں یہاں سے شروع کریں. کہتے ہیں کہ بھائی نبوت کا دروازہ بند ہے, دوسری مرتبہ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ ایک منٹ بھائی, یہ بریک لگائیں یار, کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ تو گئی ہے, ایک سیکنڈ بھائی. آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم نے مفتری صاحب, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے گفتگو کمپلیٹ کر دی ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ گفتگو کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہمارا جواب میوٹ کر دیں یار. او بھائی سن تو لو, کیا ہو گیا؟ مفتی سچ صاحب کیوں نہیں نکلتا آپ کے گلے سے, لوگوں نے کہا نیچے تھا کیوں کہ نہیں جواب نکلتا؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اوہو پیارے بھائی, یار شور مچانے سے کیا ہوگا؟ ایک بندہ سامنے لے آئے, ایک سیکنڈ, سن لو سن. آپ کون بن رہا سارے پڑ جاتے ہو یار. ججا بھائی, ججا بھائی, ججا بھائی آپ کدھر ہیں؟ مفتی صاحب سر جی سن تو لے یار. مفتی صاحب, مفتی صاحب, مفتی صاحب, جس جگہ مفتی صاحب ایک منٹ, ایک منٹ گل کے مفتی صاحب گل کے بھی پہلے 1 منٹ دے دو. 1 منٹ مفتی صاحب پلیز. نفیس بھائی, میرے بھائیوں آپ کے پاس ایک بندہ نہیں ہے؟ جی 1 منٹ طلعت بھائی, 1 کیا 1 سیکنڈ. منٹ آپ ایک بندہ آپ سے اتنے مرتبہ کہہ چکے, میں بھی وہ بھی ایک بندہ دے دیں. طلعت بھائی وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ عمر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, نام دے دیں عمر بھائی, دے دیں جتنے بھی کرنا ہے. مفتی صاحب, مفتی صاحب, مفتی صاحب پلیز, مفتی صاحب کرنا ہے. ایک منٹ سر جی, شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. مفتی صاحب آرام سے, آرام سے. سمجھ لینا پلیز. مفتی صاحب آپ مفتی ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ مفتی ہیں, لیکن تھوڑی دیر مفتی والے کام نہ کریں پلیز. بھائی ایک بندہ, ایک آدمی جو بھی لینا آدھے گھنٹے سے. ایسے بات ہوتی ہے طلعت بھائی, ایسے بات ہوتی ہے بھلا. آپ کی طرح بھی نہیں ہوتی, ان کی طرح بھی نہیں ہوتی, لیکن آپ کی طرح بھی کرنے دیں گے تو بات ہوگی نا. علم والا نہیں ہے ادھر جو اس سے بات کرے. وہ بات کرنے دیں گے تو ان میں سے کوئی بھی صاحب کبھی آپ ادھر لے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے, دیکھیں ایک بندے کا نام لے لے, وہ
भाई जान मुफ्ती साहब मैं बैठा हूँ, आप इन्हें छोड़ दें, तलत साहब। मुझसे बात नहीं करें तल्ला आ साहब जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ नहीं ਹੀ नहीं भाई ये मेरे क्यों नहीं मानते, मैं इनकी मानता हूँ, ये मेरी ਇਹਨਾਂ मानते ਨਹੀਂ हैं। ਮੰਨਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ यार मुफ्ती साहब ये देखो गल है, तू एक्सीडेंट कर देगा, मैं नहीं गड्डी देता। ओ अच्छा, भाई तल्ला साहब, जब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, मान लेना भाई। तल्ला साहब रुकिए जरा एक मिनट जरा। अच्छा ऐसा है कि मुझे साहब। इजाजत है, मैं तल्ला साहब सिर्फ आपकी वजह से आया था, तो मैं देख रहा हूँ कि माहौल खराब हो रहा है, तो नहीं नहीं कोई खराब नहीं है, आप भाई हमारे वो मोहतरम मौजू कंप्लीट हो गया ना, आपने कहा ना मौजू कंप्लीट, तो मुझे इजाजत दें जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब रख। people go live. नहीं एक People क्या go तलत भाई, ये यार क्या? कैसे बात, नहीं नहीं यार ऐसे बात नहीं होती भाई, एक बंदा मुंतखब नहीं वो देखिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, उसको बोल रोके, रहे हैं, उसको लेकिन फिर झूठ फिर के बोलने अगर का बोले ना मतलब तो तो ये वो नहीं और है ना झूठ कि बोले जा आप रहे हैं। ऐसे बात करें, एक आदमी बात करे, बात खत्म होगी। और आप कभी नहीं। सर कभी कौन जज्जा भाई ठीक फलाना है, भाई एक ही बात बंदा करें, बात एक कर रहा बंदा था, बात वो करे। देखिए उस यार छोड़े, आपने उन्हें यहाँ से वो किया निकाला, वो तो यही कह रहे थे कि थोड़ी सी बात पुट्ठी सी दियो मैं यहाँ से जाऊं। उनके पास जो सवाल करने थे उनके आंसर नहीं है, उनके पास एक ही तलत भाई एक हल है कि मिर्जा साहब के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम तराशियां लगाकर वो बात करते हैं। भाई सुभान अल्लाह जी, मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम जिंदाबाद, उस्ताद मोहतरम जिंदाबाद, हकीम उस्ताद साहब एक मुझे मोहतरम जिंदाबाद। हकीम साहब मुझे एक मिनट, मुफ्ती साहब 8 दोज़खी और एक जन्नती, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूँ आज यार मजा ही आ गया, चस आ गई जी यार। ओए, ओए, ओए। अच्छा ਵੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। मैं कहना पिया मिर्जा कादियानी कहता है कि देखो नबूवत के मुद्दई के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, और दूसरी जगह नबूवत जनाब वो दावा कर रहा है। अच्छा इन्होंने ना वो वाली इबारत पकड़ के ना उसके ऊपर एक कमेंट पास करने शुरू कर दिए जी, हाँ जी मिर्जे कादियानी ने नबूवत का दावा किया है। तो मैं पोला जिहा कह छड़िया, मैं क्या तुझा साबित कर छड़िया है कि मिर्जा कादियानी लानती है। ओए ओए फिर एक बोले आंदा नहीं उन्हें तशरीह नबूवत का दावा नहीं सी कीता। ओ मैं क्या वो ते आंदा पे मैं कीता है। ओ जनाब वो मुरब्बी लियाओ, ओनू भी लियाओ, ओनू भी लियाओ, आ जाओ भाई सारे रल के आ जाओ। ओए चस आ गई यार, इतने बधाई आ गई। मुफ्ती साहब ये पिक्चर है, इसके बारे में कुछ तशरीह की है। उस्ताद मोहतरम वेख लो, अज एक कुत्ता कैद कर ही लिया वे असी। कर लिया नहीं नहीं, इन्हां दियां बराडां दे विच हुण जाना, इन्हां दे वानां दे विच जाके छाल मारनी है आ ते इन्हां नूं उत्थे घेरना है इंशाअल्लाह। दुआ करना जज्जा घेरिया जाए ना, स्वाद फिर जज्जा नहीं घेरिया जाता। घेरांगे 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 इन्हां नूं, इन्हां दे वानां च जाना है। जज्जे दी इतनी औकात ही ऐ नहीं हुण बैश दी शक्ल वेखो, लांती दी किड्डा कोड़ा है। अच्छा आंदा है उन्हें ना मुरब्बी ने ऐ समझिया कि ऐ कोई ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਯਾਰ। ਓਏ 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 ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਊਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸਾਜੇ ਨਾ ਪਾਗਲੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਊਸ ਵੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ। जज्जा बेबस होया पिया सी, जज्जा भूंगियां मार रहे सी। अच्छा सकलैन भाई मेरी समझ नहीं आ रही, अपना तारुफ करवा देना जरा। वालेकुम जी जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मुबारक हो, मुफ्ती साहब मुबारक हो आपको, आपने जो उधर बात सुनी है। और ये जो बैश है ना, मैं इसको बड़ा जानता हूँ, मेरे इससे बात भी हुई है। जहल शख्स है ये, कोई काम का बंदा नहीं है। ये तो अच्छा हुआ ये आपसे उधर फंस गया, आपके हथी चढ़ गया, इसको कक का नहीं पता, किताबों का भी नहीं पता, ना ये कुरान पढ़ सकता है ना। सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही मेरे भाई ऐसे होते हैं, सारे ही ऐसे। जी जी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। और ये
जी जी बात अच्छा कर अच्छा बात सुने पहले तो ये मुझे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਰੁਕੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਆਬ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜੀ माशाल्लाह ਚੱਲ ਇਹ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਦੱਸ मैं तो अभी आया था ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਬਲਾਕ ਕਰੋ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ- ਕਰੋ ਲਿਖਵਾਨਾ ਵਾ ਹੂੰ हवाले नोट करो मैं पेंसिल पकड़ उस्ताद मोहतरम मैं पेंसिल पकड़ना तो मुफ्ती साहब इंग्लिश च अगर किसी मुफ्ती नु आई लव यू कहिए ते गुनाह ते नहीं हुंदा जी नहीं क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब साडे वालों थानू आई लव यू हो गया बड़ी मेहरबानी जनाब अल्लाह सलामतियां ता फरमाए अच्छा जी सुनो जी आंदा है पहले आंदा है नबूवत के दावे करने वाले के ऊपर मैं लानत डालता हूँ वो हवाला है मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफा 2 इश्तिहारा मजमुआ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ सफा लिख लिया जे 2 जी मजमुआ इश्तिहारा फिर आंदा है कि हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं ओ वे हवाला मलफूजात जिल्द 5 सफा 447 मलफूजात जिल्द पंजम सफा 447 जिल्द पंजम 447 जी जी मोहतरम उस्ताद मोहतरम अच्छा अगला जड़ा हवाला सी जेड़ी तशरीई नबूवत वाला के वो आंदा कि मैं साहब शरीयत नबी हां मेरी अपनी शरीयत है वो सी हवाला रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफा 435 ते 36 दो सफे सन ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ 36 जी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी बात ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾ 0324 ਨੋਟ ਕਰੋ 0324 ਜੀ 744 744 88 14 88 14 ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ शाहजी मलफूजात इश्तिहारात जिल्द 2 सफा कितना है ਮਜਮੂਆ ਦਾ ਜਿਲਦ 2 ਤੇ ਸਫਾ 2 ਵੀ ਯਾਰ सफा 2 जिल्द 2 मैं जरा मेरा जरा ना दूसरा कापी वाला नहीं मैं प्रोफाइल जाके जरा करना होता अच्छा तो दूसरा इसके बाद मलफूजात इश्तिहारात जिल्द 2 मजमुआ इश्तिहारात इश्तिहारात सजे जिल्द 5 सफा 44 वो मलफूजात है ना वो मलफूजात जी मलफूजात ਪਾਗਲੋ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਚੰਗੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਂਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਰਤੁਲ ਕੌਸਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਸਰ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 73 ਹੈ, 334 ਹੈ, 395 में 439 है, 440 है, 514 है ਤੇ 558। 1 2 3 4 5 6 7 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। A review of religions, review of religions नंबर 4 सफा 173। मिर्जे कादियानी का बेटा कहता है हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है, अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी, मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। ते कादियानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। माशाल्लाह, कोई गल समझ आई है, पल्ले पई है भाई? उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह कमाल हो गया। ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਜਨੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ। माशाल्लाह, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। चलिए मुनाजरे कर तज़किरा ये सारा तज़किरा दे बारे च ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪੈ ਸ਼ੁਐਬ ਤੋਂ। नहीं मैं लिखदा रहा, मैं जरा मन थोड़ा प्रॉब्लम होती थी लिखने से। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ छोटी सारी अर्ज ही उस्ताद मोहतरम के अगर ਅਸੀਂ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਗਰ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਵਾਲਾ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾ ਕੇ alislam.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਿਬੇਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਜ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਲੈਂਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਹਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਲੱਭੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ। शाह जी ये हवाला, शाह जी जेड़े हवाला जात ने सुन भी ते सही, ओ सुन भी ते यार सुन भी ते सही, माइक म्यूट कर, सुन भी ते सही। शुएब बोलन ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਹਰ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਰੱਬੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਸਨ, ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਵੀ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਲਤ ਮੁਰੱਬੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਲਤ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋਈ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਈ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ PDF ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਓਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ 32 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਈ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी, इनको खुद मुरब्बी बोलना कितना बुरा लगता, बिल्कुल। अच्छा, मुरब्बी की डेफिनेशन ये है, ये कहते हैं कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ, तो मुरब्बी की डेफिनेशन ये है कि ओ अहमदी कि जिन्ने मिर्जा कादियानी दी किताबां नहीं पढ़ियां होंदियां उन्होंने असी मुरब्बी कहने हैं। ये खुद मिर्जा कादियानी ने कहा है। वो कहता है जिसने 3 मरतबा मेरी किताबों को नहीं पढ़ा ओदे ते पक्के अहमदी होने च मैनूं शक ते शुबा है। समझ आई जे कि नहीं? ते ए बड़े उछलते नहीं मैं मुरब्बी नहीं। ओ भाई मुरब्बी कहंदे ही उन्होंने जिन्हें कुछ भी नहीं पढ़िया मिर्जे दा उन्होंने पता ही कख नहीं है। ए रोले ने ना जी, हर चीज का तुहाडे कोल जवाब होना चाहिए कम अज कम। अल्लाह हुक्म। अदील साहब आए ने, कोई कौन ने जी? अदील अपनी भाई ने। हाँ ठीक है। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਜਾਂ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਏਡੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। हाँ जी। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਮਿਆ ਅਹਮਦੀਆ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 9 ਸਫਾ 152। रूहानी खज़ैन जिल्द 9 सफ़ा 152। रब का लफ्ज़ 7 मानों पर मुश्तमल है और वो ये है मालिक, सैयद, मुदब्बिर, मुरब्बी। तो उन्होंने तुसां कहना है कि क्या तुसी इनू रब मनदे हो? तुहाडे मिर्जा जी ने किया है कि मुरब्बी रब दा नाम है।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर उस्ताद मोहतरम। जिल्द 9 सफ़ा 152। सफा 152 जिल्द 9 सफा 152 रूहानी खजान। ठीक हो गया। और दूसरी बात याद रखिया जे, मिर्जा कादियानी कहंदा है कि जिहड़ा शोहर हुंदा है ना ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀ औरत वास्ते। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ। रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफ़ा 288। रूहानी खजाइन जिल्द मिर्जा कादियानी कहता है इससे जाहिर है कि मर्द औरत का मुरब्बी और मोहसिन और जिम्मा और आसाइश का ठहराया गया है कि जेड़ा शोहर हुंदा है वो हुंदा है मुरब्बी बीवी वास्ते। सवाल करने से कुछ चार करी दे हुंदे ने सवाल। जी जी, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੂਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। इस वीडियो ਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ मुनाजरा और मुनाजरे का नतीजा। इस वीडियो का नाम होगा मुनाजरे का नतीजा। ठीक हो गया उस्ताद। ठीक हो गया इंशाल्लाह देखेंगे। सही है कि आंखों देखे अहवाल। होर दसो जो कुछ वेख्या जे सुनिया जे ते अपने अपने कमेंट पास करो सारे आके, ताकि रिकॉर्डिंग च आ जाए। मुफ्ती साहब उस्ताद मोहतरम जिस तरह सवाल का जवाब ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਥੱਲੇ ਜੱਜਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜੱਜੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। लो जी, मैं सेंड कर दी थी रिक्वेस्ट। कि कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल। जी उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम नस गया जी। नस गए, ठीक हो, सही है ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸਾਵਾਂਗੇ। ਜੱਜੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਭੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ ਉਥੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਸੌਂਗਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੌਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੱਜਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੇ, ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਚ ਵੀ ਐਡ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ। ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜੇ ਦਾ ਵੇ ਫਾਤੇ ਜਵੇਦ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਇਹਨੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੇਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ। ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨਸਿਆ ਜੇ।
ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਜੇ ਓਏ ਮੁਰਬੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਨਸੋ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿੱਤਰ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਕੋਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਏਡੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ ਭਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭਲਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਚੋਂ 1 ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੱਜਣਗੇ ਢੋਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੁਢਾਡਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੇਰੀ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੌਜੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਬਸ। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਹੀ? जी उस्ताद मोहतरम नीचे है जी 2-3 ने काल पाई सी ने टाइगर पता नहीं कादियानी कौन है, मैंने आख्या भी टाइगर कादियानी तारुफ नहीं सी करवाया। कादियानी एक होर है, एक मोहम्मद उमर है। अच्छा ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਈ ਹਵਾਲਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਈ? ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅव्वल ਸਫਾ 219। सीरतुल मेहंदी हिस्सा अव्वल सीरतुल मेहंदी सफा 219 सफा 219। और कादियानिया दी हदीस नंबर, क्योंकि हदीसां दी किताब है ना कादियानिया दी, हदीस नंबर है 240। कादियानी हदीस 240। लेकिन बकायदा मुनाजरे आपने सिर्फ 5 किए हैं। 5 मुनाजरे, लेकिन बकायदा मुनाजरे आपने 5 किए हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। पहला मुनाजरा है मिस्टर मुरली दर आर्या के साथ मकाम होशियारपुर मार्च 1886 में। इसका जिक्र आपने सुरमा चश्मा आर्या में किया है। दूसरे नंबर पे मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ बमुकाम लुधियाना जुलाई 1891 में। इसकी कैफियत रसाला अल हक लुधियाना में छप चुकी है। तीसरे नंबर पर मौलवी मोहम्मद बशीर भोपाली के साथ बमुकाम दिल्ली अक्टूबर 1891 में। चौथे नंबर पे मौलवी अब्दुल हकीम कल्ला नूरी के साथ
اور 5واں ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ مناظرہ. جب انہاں پنجاں چ لتر کھادے سو، انے لتر کھادے سو، کرو ساڈے نال مناظرہ یہ تے کر لو کہ مرزا قادیانی نے جڑے مناظرے کیتے سن وہ دی کی کیفیت سی. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا بھائی، پھر ہوں جمعے شمعے دی تیاری کرنی ہے. جی استاد محترم، جی ضرور. بہت بہت نکلیے شکریہ پھر. استاد محترم. اج جڑا نا دل نو بہت ہی سکون ہے، بڑی سونی نیندر پے گی، بڑی ٹھنڈ پائی ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے تے ساڈے سراں تے تہاڈا ہمیشہ ہاتھ اور شفقت والا ہاتھ ہمیشہ ہی قائم دائم رکھے. آمین 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 آمین. جی استاد محترم بہت بہت. استاد حضور جی جی ایک ختمے یوزر نبوت نیچے جھنڈے تے آیا گھٹتے ہی رہنا ہے. ایک نیچے آیا ہے، کال پائی ہے، میری سمجھ نہیں آ رہا کون ہے کون نہیں. تیری آواز بڑی ہلکی آ رہی ہے. جی استاد محترم میں آہستہ بول رہا سی. میں دراصل جدوں سیدھی جی گل ہے تہاڈے نال گل کرنی ہوندی تے میں اپنی آواز دھیمے کر لینا. ماشاءاللہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، میرے واسطے کی مقام ہے تہاڈا. سید زادیاں واسطے تے ساڈی جان بھی قربان ہے. اچھا چلو جیڑا بھی ہوندا جنہاں نو اونوں تسی بھی پا لو لمے، بس پائی جاؤ لمے. جی انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے، رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی بات کریں اطمینان سے، آرام سے، ایک ایک کر کر سارے بھائی بات کریں. جی مبشر صاحب ویلکم جی، خوش آمدید. السلام علیکم. جی وسلام. طلعت صاحب بڑے افسوس سے کہ سامنے کہنا پڑ رہا ہے، مفتی صاحب یہ بات ہی نہیں کرنے دیتے کہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو اس ٹائم بات نہیں کرنے دیتے، اور جب میں چلا جاتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ڈینگے مارتے ہیں. لو جی دوڑ گیا دوڑ گیا دوڑ گیا. یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ایک بندہ بات کرے، کوئی ایک بندہ بات آپ کو ایک بندہ سامنے لے آئے جو بات کرے گا. محترم پیارے بھائی، ان کو مبشر صاحب آئے ہیں، ان کو بات کر لینے دیں میرے بھائی، پھر آپ اپنی بات مکمل. جی مبشر صاحب آپ فرمائیں. طلعت صاحب آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے اپنی اجازت دی ہے. مہمان ہے ہمارے، مہمان ہے نا، مہمان ہے ہمارے. آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو میں بول رہا ہوں. جی مبشر صاحب فرمائیں. جی ایک منٹ. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ جب میں یہاں موجود تھا ایک موضوع کے اوپر مفصل گفتگو ہوئی، میں نے اپنے سوالات رکھ دیے تھے، آپ لوگوں نے جوابات دے دیے، جو آپ سے دینے تھے آپ نے دے دیے، بات ختم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اور میرے اب دیکھیں نا، تو میں جب چلا گیا ہوں تو یہاں پہ آپ کی موجودگی کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب دوڑ گیا دوڑ گیا دوڑ گیا. میں ابھی پھر آ گیا ہوں. جی میں اس کا میں جواب دے دوں سر. اور گزارش یہ ہے کہ طلعت صاحب، میں طلعت صاحب سے مخاطب ہوں بھائی، میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں. اچھا طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ موضوع طے کر لیں اور ایک بندہ، ایک عدد بندہ سامنے دے دیں کہ یہ بات کرے گا اور موضوع یہ ہے. میں بات کرنے کو تیار ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھی مفتی بھائی، بہت اچھی. جزاک اللہ. جی میرے بھائیوں، کون ہے آپ میں سے ایک بندہ سامنے آ جائے اور جو ان سے بات کرنا چاہتا ہے. سر اتنا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے بس اتنا ان سے بات کی تھی. یہ ہمیشہ آپ بات کریں. سر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نہ بولیں، کسی اور بھائی کے پاس ٹائم ہے تو وہ ان سے بات کرے. کہنی ہے سر، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے سے ایک بات کہنی ہے، صرف ایک بات کہنی ہے. کہہ دیں جی کہہ دیں. یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ڈینگے شینگے، یہ وہ انہوں نے بھی کافی ڈینگے ماری ہوئی ہیں اپنے اس کے اوپر چینل پہ. اور دوسری یہ بات ہے جو یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں نا اپنے لینگویج پہ، تو یہ تو ایک میں کہتا ہوں کوئی ایک جاہل سے جاہل بندہ نہیں استعمال کرتا جو ان کی لینگویج ہے. اور دوسری یہ بات ہے، میری بات دوسری سنیں، یہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے آج تک اپنا کوئی جواب نہیں دیا. جی ان کے نبی کیسے ہوں گے، یہ کریں گے، اور بھائی کبھی ہمیں بھی تبلیغ کر دو نا اپنے نبی کی آ کے. بس اتنا میں نے کہنا تھا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی احمدی بھائی بات کرنے کے لیے ہے ادھر موجود ہے؟
कोई बात करना हाँ तो चाहता भाई है? आप बात करें थोड़ी देर बड़ी बातें कर रहे थे गाड़ी में हूँ मैं कहता हूँ जजा साहब बात मुझसे करिए मौजूद तय कीजिए अभी मैं मौजूद हूँ नीचे बैठ के सुन रहा था आप जो टीके मार रहे थे जनाब मैं गाड़ी में हूँ मुबश्शिर साहब, कर लेंगे मैं अभी मैं गाड़ी में हूँ अभी नहीं हो सकती शोर है मेरे साथ मेरे पास तो उस टाइम गाड़ी नहीं चला रहे थे जब आप ये कह रहे थे दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया मैंने तो एक मरतबा नहीं कहा पूछे किसी से मैंने कहा ऐसे ही आप डींगे ना मारे हैं अभी डींगे ना शुरू कर दें जनाब मेरी तो आवाज ही नहीं आई पूरी गुफ्तगू मेरी पूरी गुफ्तगू में आवाज ही नहीं आई किसी को कीजिए ना करते हैं ये बात शुरू मौजू आपका मुफ्ती साहब ब्रांड आपकी मैं मौजूद हूँ मुफ्ती साहब इजाजत दे देना मैं आपसे बात करने के लिए जी बैठा हूं, तल्ला क्या साहब करें? जनाब और कोई बात नहीं करेगा आप मुझसे बात करें। जी तल्ला साहब आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और आप जब गुफ्तगू करते हैं बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं तो इसी वजह से तो आपसे प्यार है तो मैं आपकी बराड़ पे आ गया हूँ जज़ाकल्लाह ये सारे गुजारिश ये है कि कोई गुफ्तगू का तरीका सलीका भी तो इनको सिखाए ना ये जनाब ये आपकी भी नहीं मानते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हो जाता है वक्ती तौर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई बात नहीं ऐसी आप जी आप भी हमारे भाई हैं आप भी अल्लाह के मानने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं हम भी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं छोटी मोटी इख्तिलाफ होते रहते हैं। अभी तल्ला साहब देखिए एक मिनट बंदे की बात सुनते हैं जो मोतरेज होता है ना वो बेबाक होता है वो इतराज कहीं से भी ले आए और आगे जो मुजीब होता है वो बड़ी दानिशमंदी से जवाब देता है। हम भाई पुराने डिबेटर हैं पुराने मुतकल्लिम हैं तो बड़े मुकालमात किए हमने तो भाई कोई गुफ्तगू के एक तरीका होता है सलीका होता है ऐसे नहीं होता कि बस सारे ही जो है ना वो शुरू हो जाएं ऐसा नहीं होता अभी ये बेश साहब कह रहे थे जी इसको बात करने का तरीका नहीं है ये है वो है मुझे एक छोटा सा जवाब दे दें कि यही काम तो मिर्जा साहब करते थे रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर है हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर फरमाते हैं दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। तो आप अपने आप को समझते हैं ये आगे ना औकात पे अपनी मैं बुरी बात ऐसा लग रहा है हर नाम मानने वाले को गाली का दिया करते थे मैंने तो कोई गाली नहीं दी मैंने तो कोई गाली नहीं दी आपके मतलब भी आपको वल्दुज़ना भी कहते हैं इसमें क्या हुआ आप मेरे भाइयों एक मिनट जी भाइयों मैं माइक म्यूट कर दूंगा एमजी भाइयों का जिससे बात करनी है एक बंदा सामने आ जाए प्लीज मैं बात कर रहा हूँ एक बंदा जिससे बात करनी है सामने आ जाए। हाँ अब ये देखे ना इसे सवाल पूछो ये कभी जवाब नहीं देगा बात करनी है इनसे आपने बात कर रहा हूँ ना यार अब बात आपको समझ नहीं आ रही है साहब ओ सर आ गई हुन नहीं है पहले नहीं आ रही थी अब आ गई है अब आप इनसे बात करें लेकिन यार आप खुद बात कर लें तल्ला साहब या किसी को करने दें आप सर जी 2 मिनट दे दें हौसला कर जाए एक एक करके आपने बात करनी है उनकी बात जब तल्ला साहब आई सॉरी टू से कि आप सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल किस्म की होस्टिंग करते हैं या आप खुद भी बोलते हैं बैश भाई कोई बात नहीं मेरे भाई आप किसी और उस जाएं जहां पर अच्छे लोग हैं हम तो ऐसे ही हैं मेरे भाई प्लीज सॉरी जी और कोई एमजी भाई इनसे बात अगर मुफ्ती साहब से करना चाहता है तो आ जाए भाईजान बात करो। हाँ जी मुफ्ती साहब साबित करें ना कुरान और हदीस से हज़रत ईसा जी मुफ्ती साहब आप इनसे बात करें। साहब से बात नहीं करूंगा मैंने मुफ्ती साहब की जो सूरह फातिहा की जो बेहुरमती की है उसके बाद तो मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता इनको याद है ना इन्होंने क्या तर्जुमा किया बात भी नहीं करना चाहते किसी को बात नहीं करना एक मिनट तलत भाई एक मिनट मैं वजह भी तो बताऊंगा ना अगर तो ये कहें कि जी तल्ला साहब ये वसीम साहब बात करेंगे तो चले कोई बात नहीं भाई हमारे वो भी हो जाते कभी इंसान ऊपर अभी वसीम साहब बात करेंगे। हाँ जी करें मुफ्ती साहब साबित करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मिनट मुझे तल्ला साहब से इजाजत लें। जी वसीम भाई हैं लेकिन आप दोनों भाइयों से इल्तमास है कि एक भाई की बात जब ओके हो जाए वो कहे मेरी बात खत्म
پھر اور بھائی جو اگلا بھائی وہ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. آپ کی اصل میں آپ کا قاعدہ کلیہ آپ کے اپنے بھائی ہی قبول نہیں نہ کر رہے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں. یہی بات ہے نا جی، یہی بات ہے. ان کو کوئی سکھائیں آپ جناب. آپ مجھے سکھانے والے ہیں، یہ سب علمی بھائی ہیں اور میں ان سے بہرحال میں ایک غیر احمدی ہونے کے ناطے میں تھوڑا سا عرض کروں گا. ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارا بڑا جب کسی براڈ میں کوئی بیٹھا ہو نا تو دوسرے مسلمان بڑی توجہ سے خاموشی سے سنتے ہیں. آپ لوگوں میں رتی برابر بھی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کے وہ معزز آدمی ہیں، بڑے ہیں، اور آپ ان کی موجودگی کے اندر وہ کہہ بھی رہے ہیں چپ کر جو چپ کر جو، کوئی ایک نہیں سنتا انہیں. مفتی صاحب مفتی اپنے گل کر یار، مفتی اپنی گل کر شروع کر، بحث نہ کر. اچھا جی، اب دیکھیں دو بندے شروع ہو گئے ہیں، دیکھ لیں طلعت صاحب. بحث نہ کر یار، وسیم بھائی نام تو گل کر. وے لو جی، یہ دے لیں طلعت صاحب. جنید بھائی پلیز یار ایسا نہ کریں. چلے مفتی صاحب اپنا مدعا بیان کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ آسمان پر مانتے ہیں، وہ ثابت کریں. لو یہ تیسرا بندہ بھی کر رہے ہیں آپ سب بھائی، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے. وسیم بھائی اور یہ آپس میں بات کریں. جزاک اللہ. ڈگڈگی نہ بجائیں، وسیم صاحب سے بات کریں. مفتی صاحب وے لو تین بندے. طلعت صاحب یہ تہاڈی تے منتے انہاں لا دیو تھلے، میں تے آنا. نہیں بھائی میرے، لا دیو. میں آپ سب بھائیوں سے التماس کر رہا ہوں کہ سارے نہ بولے پلیز. جی آپ بولے جی ان سے زیادہ. انہوں نے وچ بولنا جے. آپ وسیم بھائی سے بات کریں، مفتی صاحب انہیں چھوڑ دیا. طلعت صاحب ایک منٹ، یا تو کوئی ایک قاعدہ بنا لینا، بیچ میں کوئی بولے گا تو میں پھر پہلے بھی ایسے اسی کوئی نہیں بولے گا. ایک منٹ سنیں، ایک منٹ طلعت صاحب، ایک منٹ. میں ایک قاعدہ کلیے والا آدمی ہوں، تو یہ قاعدہ بنا لیں. اگر یہ بولے میری گفتگو میں، میں پھر پہلے بھی ایسے گیا تھا اسی وجہ سے کہ آپ لوگ بیچ میں مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے. تو نہ ہی یہ آپ کی سنتے ہیں نہ ہی میری سنتے ہیں. یہ سنتے کس کی ہیں؟ سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی. ہم آپس میں، آپ ان سے وسیم بھائی سے چلے جی وسیم صاحب سے گفتگو. جی وسیم صاحب اب بیان کریے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ نے فرمانا نا، آپ کا عقیدہ ہے کہ میں نے تو یہ فرما دیا ہے کہ مرزا صاحب گالیاں نکالتے تھے. ان گالیوں کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ بھائی جب آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنا مدعا ثابت کریں. مانتے نہیں، آپ تو مانتے ہیں نا. آپ ہم مانتے ہیں نا، تو ہم مانتے ہیں انہوں نے گالیاں نہیں دی. جیسے کافر کہتے ہیں کہ قرآن میں گالیاں لکھی ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. تو اسی طرح کوئی بھی نہیں مانتا، جو کافر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ منکر ہیں ان کے تو آپ تو الزام لگائیں گے. تو ہر کافر کا یہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر آنے والے پہ یہی الزام لگاتا ہے. تو آپ اپنا مدعا ثابت کر دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. بات ختم ہوگی. بولتے ہیں اس کو موت پڑ جائے گی. میں جانے لگا ہوں جی، طلعت صاحب میں جانے لگا ہوں. بس میں نے اپنے وعدے کے اوپر پورا ہوں. میں بھائی اپنے وعدے کے اوپر پورا. بس بھائی بس بھائی، آپ لوگ جواب ہی نہیں دیتے کسی چیز کا اور بیچ میں بول پڑتے ہیں. آپ نے میرے بھائیوں سراسر آپ ناجائز ہو، آپ اس معاملے میں سراسر ناجائز ہو. مفتی صاحب بالکل صحیح ہیں اس معاملے میں. آپ انہیں بات کرنے دیں، وہ دونوں بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے یار؟ جب ایک بندہ طے کر دیا ہے وہ بات کر رہا ہے نا، وہ بھی احمدی بھائی ہے، وہ آپ سے ان سے بات کر، وہ جانے ایسا نہ کرو نا یار. نہیں انہوں نے نہیں جی مننی، انہوں نے تہاڈی. ایلو خالد صاحب آ گئے، کر لو گل. جی میں آیا ہوں بالکل صحیح طریقے سے، میں نے اپنے ہوسٹ سے پرمیشن لی ہے. چلو بھائی آپ لوگ اپنی سٹریم سنبھالو یار، یار کھپ پائی. مفتی صاحب ایک منٹ پلیز، ایک منٹ مفتی صاحب. دیکھیں یہ کام کرنا تھا آپ نے، وہ آگے تھے اسپیشل بات کرنے. میں نے آپ سے نارمل طریقے سے پہلے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، میں نے بات شروع کی. اس کو مفتی کو صاحب کو پتا تھا کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. اس مفتی صاحب نے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کیا اتنا غلیظ ترین ترجمہ کیا ہوا ہے، اتنا غلیظ